اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مدنی سورہ بقرہ میں جو احکام پڑھیں گے، یعنی جو قوانین اس صورت میں بتائے گئے ہیں وہ ہیں معاشرتی قوانین۔ رضاعت کا قانون، طلاق کے بارے میں کل ہم نے طلاق والی آیات پڑھی، طلاق کا سارا معاشرتی نظام سارا بتایا گیا قانون، اور جو عورتیں لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے عورتیں ہوں ان کی بیوہ، تو عدت وفات، کل جو بات ہم کی تھی وہ تھی عدت طلاق، یہ عدت وفات آگے آ رہی۔ تو رضاعت کے قانون کی آیات میں پڑھ رہا ہوں ابھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ جو باپ یہ چاہتا ہو کہ اس کا بچہ بچی اس کی اولاد پوری رضاعت پوری کرے، تو مائیں اپنے بیٹوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور بچے کے باپ پہ ان کے نان و نفقہ اور لباس کی معروف طریقے سے ذمہ داری ہے۔ یہ رضاعت کی مدت بتائی کہ کتنی ہے، کہ حولین کاملین، پورے 2 مہینے تک دودھ پلائیں مائیں، یہ مدت رضاعت ہے۔ اب رضاعت کی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ رضاعت سے بہت سارے دیگر احکام جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں، کہ جس طرح نسب سے رشتے قائم ہوتے ہیں، کہ یہ نسب بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ خالہ ہے، یہ پھوپھی ہے، اسی طرح رضاعت سے بھی یہ رشتے قائم ہوتے ہیں۔ اور جو چیزیں نسبی طور پہ حرام ہیں وہ رضاعت کے لحاظ سے بھی حرام ہے۔ مثلا رضائی نسبی جو خالہ ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، نسبی بہن ہے یا نسبی پھوپھی ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو جو رضائی خالہ ہے یا رضائی بہن ہے یا رضائی پھوپھی ہے ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے رضاعت کا قانون بڑا اہم ہے، کہ اس لیے کہ اور جو قوانین ہیں، احکام ہیں، ان کا اس سے گہرا تعلق ہے۔ تو اس لیے بتایا کہ رضاعت کی مدت کتنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ضرور 2 سال دودھ پلائیں، اس سے کم نہیں پلایا جا سکتا۔ وہ تو باپ اور ماں کا معاملہ ہے کہ وہ آپس میں طے کر کے جتنی دیر دودھ پلانا چاہیں پلا لیں، کچھ 6 مہینے، سال، 2 سال سے اوپر بھی پلا لیں، لیکن یہ قانونی مدت بتائی جا رہی۔ یعنی اگر اس دوران کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا 2 سال کی اس کی عمر کے دوران، تو رضاعت ثابت ہو جائے گی اور وہ اس کا رضائی بیٹا بن جائے گا، اور سارے رضائی رشتے قائم ہو جائیں گے جو نسبی رشتے ہیں۔ اس کا شوہر اس کا رضائی باپ بن جائے گا، اس کی باقی جو اولاد ہے وہ اس بچے کی رضائی بہن بھائی بن جائیں گے 2 سال۔ لیکن اگر 2 سال کے بعد کوئی جا کے بڑا ہو کے کوئی دودھ پیتا ہے تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ کچھ علماء نے اس سے بھی وہ ثابت کی ہے، اور جو دلیل وہ دیتے ہیں تو وہ ایک خاص حکم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک صحابی تھے حذیفہ، تو ان کے ایک غلام تھے آزاد کردہ، سالم، بڑے نیک شخص تھے یہ۔ تو حضرت حذیفہ اور ان کی بیوی ان سے بڑی محبت کرتے تھے، بیٹوں کی طرح انہوں نے پالا تھا۔ تو انہیں کہا جاتا تھا سالم مولا حذیفہ، یعنی حذیفہ کے آزاد کردہ غلام۔ تو جب بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے، تو اب پردہ کا حکم ہے، وہ بیٹا تو نہیں ہے، اجنبی ہے۔ تو حذیفہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سالم سے ہمارا کیا تعلق ہے اور کتنی ہمیں محبت ہے، اور اب مجھے اس سے پردہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا، تو کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ دودھ پلا لیں، اپنا دودھ پلا لیں۔ اب اس وقت بڑی عمر کے تھے، تو اس لیے اس واقعے سے استدلال کرتے ہیں کچھ فقہا کہ نہیں، جس عمر میں بھی کوئی دودھ پی لے وہ رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات صحیح نہیں، وہ خاص ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، ان کی خاص جو پوزیشن تھی اس کے لیے۔ تو عام قانون یہی ہے کہ جو اس قانونی مدت کے دوران دودھ پیے گا تو پھر رضاعت ثابت ہوگی۔
تو پھر بتایا کہ جب جو عورت دودھ پلا رہی ہو تو بچے کا جو خاوند ہے، بچے کا جو باپ ہے، اسے نان و نفقہ دینا ہوگا، کھانا پینا لباس سارا معروف طریقے سے. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب طلاق اگر کوئی دے چکا ہے. تو اگر گھر میں اس کی بیوی ہے اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے نا، یہ کسی نفس پہ اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، اور نہ کسی کو ماں کو اس کی بچے کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچائی جائے گی، اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے. یعنی ماں کو اس لیے نہیں ستایا جائے گا، بچہ ہے تو کم اجرت پہ بھی دودھ پلاؤ، اس کو نان و نفقہ نہیں دیا جا رہا اس لیے کہ اس کا بچہ ہے اس نے دودھ پلانا ہی ہے، یا عورت باپ کی اتنی مقدرت نہیں ہے، اتنی پوزیشن نہیں ہے مالی اچھی، تو وہ مطالبہ کرتے نہیں جی میں نے تو اس کی یہ کھانا مجھے اس طرح کا ملنا چاہیے، لباس اس طرح کا. تو فرمایا کہ نہ ماں کو تکلیف پہنچائی جائے اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ باپ کو. اور اسی طرح کے ذمہ داریاں بچے کے وارث پہ بھی ہوں گی. اگر کسی کا باپ فوت ہو گیا، یتیم بچہ ہے، اس کو دودھ پلانے کا مسئلہ، تو بچے کا جو وارث ہے اس کا چچا یا جو بھی وارث ہوں گے ان پہ بھی وہی ذمہ داریاں ہوں گی. جو عورت دودھ پلائے گی اس کو نان و نفقہ دیں گے. اور اگر میاں بیوی مل کر باہمی رضامندی سے باہمی رضامندی اور مشاورت سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پہ کوئی حرج نہیں. اس سے پہلے بھی دودھ چھڑانا چاہیں کوئی حرج نہیں. اور اگر تم یہ چاہو کہ کسی اور عورت سے اپنی اولادوں کو دودھ پلاؤ تو کوئی حرج نہیں، جب کہ تم وہ کچھ دے دو انہیں جو معروف طریقے سے تم نے ان سے طے کیا ہے، جو اجرت طے کی ہے. یہ بھی کب ہے کہ جب طلاق ہو چکی ہے، تو بچے کی ماں جو ہے وہ یا تو زیادہ کچھ مانگ رہی ہے، مرد اتنا نہیں دے سکتا، تو اس حالت میں وہ کسی اور عورت کو کہتے ہیں وہ بچے کو دودھ پلائے، اور وہ کہتی میں اتنی اجرت لوں گی تو ٹھیک ہے. تو بہرحال اب تو یہ موضوع اتنا نہیں رہا، بڑی اہمیت اس کی ہوتی تھی پہلے، اس لیے کہ اب تو دودھ ویسے ہی آ گئے ہیں ایسے. اور لیکن اب بھی اگر کوئی چاہے کہ نہیں عورت ہی کا دودھ کوئی بچہ پیے تو یہ قانون وہاں لاگو ہے. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یہ ہے رضاعت کا قانون. تو رضاعت کے قانون میں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یحرم من الرضاعہ ما یحرم من النسب، کہ جو کچھ نسبی طور پہ حرام ہے وہ رضاعت میں بھی حرام ہے. رشتے یعنی رضائی بہن، رضائی ماں، پھوپھی، رضائی خالہ، رضائی جتنے ہیں وہ نکاح ان سے نہیں ہوگا. اور پردے کے احکام بھی وہی ہیں کہ پردہ پھر نہیں ہوگا. رضائی بہن بھائی کے درمیان کوئی پردہ نہیں، وہ نسبی کی طرح ہوں گے. اس کے بعد اگلا قانون ہے عدت وفات کا. پیچھے ہم نے جو عدت بیان کی ہے وہ عدت طلاق. کوئی طلاق دیتا ہے کسی عورت کو تو اس کی عدت یعنی جتنی دیر وہ نکاح نہیں کر سکتی دوسرے شوہر سے. تو یہ ہے عدت وفات، یعنی کسی کا شوہر فوت ہوا تو اس نے کتنی عدت گزارنی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ رہے، فوت ہونے کے بعد ان کی بیویاں ہیں پیچھے، تو ان کی وہ بیویاں 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، یعنی نکاح نہیں کر سکتی کسی اور جگہ، وہ عدت گزاریں گی. تو یہ عدت 4 مہینے 10 دن ہے. اور اس عدت اور اس عدت میں فرق یہ ہے کہ اس عدت میں جب خصوصاً عدت رجعی ہو، رجعی طلاق ہو، تو اس میں تو عورت کو حکم ہے کہ وہ مرد کے گھر میں رہے اور اچھی طرح بن سنور کر رہے. آج کی اصطلاح میں جی اچھی طرح میک اپ کر کے رہے، بن سنور کے اچھا لباس سارا، تاکہ مرد اس کی طرف راغب ہو، رجوع کر لے اس عدت میں. لیکن یہ عدت جو ہے عدت وفات، اس میں سوگ ہے، سوگ کی عدت ہے. یعنی عورت سوگ کی حالت میں ہے اور کہ اس کا شوہر فوت ہوا ہے، وہ اس غم میں ہے، سوگ میں ہے. اس میں اس پہ پابندیاں ہیں کچھ، جس میں کیا ہے کہ بن سنور کے نہیں رہنا. وہ عام گھر کا عام لباس پہنے جو عورت گھر میں اپنے کام کاج کے وقت پہنتی ہے. بڑے قیمتی لباس نہیں پہننے، آج یعنی فیشنیبل قسم کے لباس نہیں پہننے، زیور نہیں پہننا، خوشبو نہیں لگانی. یعنی بن سنور کے نہ عورت رہے، اس کے لباس سے، اس کے انداز سے ظاہر ہو رہا ہو کہ وہ غم میں ہے، تکلیف میں ہے، سوگ میں ہے. تو جو چیزیں اس کے خلاف ہیں وہ نہ کی جائیں. بغیر کسی سخت ضرورت کے وہ گھر سے نہ نکلیں، سفر نہ کریں اس طرح بغیر کسی سخت ضرورت کے. تو باقی یہ کہ ہمارے ہاں جو
مخصوص قسم کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، کالے رنگ کا لباس، اور یہ کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. عورت عام گھر میں جو عام کام کاج کے وقت عام جو لباس پہنتی ہے وہ لباس پہنے. تو یہ 4 مہینے 10 دن ہے. تو یہ صرف عورت کے لیے سوگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اسے 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منانا چاہیے، سوائے عورت کے کہ جس کا شوہر فوت ہوا ہو تو اس کے لیے سوگ 4 مہینے 10 دن ہے. یہ عدت ہے. تو اس عدت کے دوران ایک تو وہ نکاح نہیں کر سکتی کہیں، اور دوسرا پابندیاں ہیں جو فیشنیبل لباس اور اس طرح کی ساری پابندیاں. اور جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو وہ اپنے بارے میں جو معروف طریقے سے جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں تو تم پہ کوئی حرج نہیں. پھر انہیں آزادی ہے، عدت پوری ہوگی، اب عورت کو آزادی ہے کہ وہ اگر کسی اور شخص سے مرد سے نکاح کرنا چاہتی ہے کرے. اس کے گھر والے، اس کے اپنے والدین یا شوہر کے والدین اب اس پہ کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتے کہ تم یہ کرو یہ کرو. وہ عورت آزاد ہے اپنے مستقبل کا جو وہ معروف طریقے سے فیصلہ کرنا چاہتی ہے. معروف طریقہ یعنی جو معاشرے میں معروف ہے کیا ہے؟ نکاح کریں گے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. اور اس دوران یعنی سوگ کے دوران، عدت کے دوران اور اس دوران اگر تم اشارے کنائے میں کوئی منگنی کا اشارہ کنایہ کر دو یا اسے اپنے دل میں چھپائے رکھو تو اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ جانتا ہے کہ تم ان کا ذکر تو کرو گے، لیکن کوئی خفیہ عہد و پیمان سے نہ کرو، الا یہ کہ معروف طریقے سے کوئی بات کہہ دو، اور نکاح نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے. اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اس سے ڈرو اور جان لو کہ وہ بخشنے والا ہے اور بردبار ہے. تو اب ایک عورت کا شوہر فوت ہوا ہے، وہ عدت وفات میں ہے، کوئی شخص کوئی مرد چاہتا ہے اسے نکاح کرے، دیکھتے یہ کہ نکاح اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک عدت پوری نہ ہو. تو دوسرا اس دوران فرمایا کہ خفیہ عہد و پیمان ہی ہونے چاہیے. وہ آپس میں مل رہے ہیں خفیہ عہد و پیمان، جیسے وہ گویا کہ انتظار کر رہی تھی شوہر کے فوت ہونے کا، نہیں، وہ سوگ کی حالت غم کا اظہار کرے. البتہ مرد کوئی اشارہ کر دیتا ہے، اسے اشارے کنائے میں کچھ کہہ دیتا ہے ایسے کہ میں چاہتا ہوں نکاح کرنا، تو ٹھیک ہے، ایسی بات ہو سکتی ہے. یعنی جیسے کوئی اشارے کنائے میں کہہ دیتا ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ حفاظت کرے گا تمہاری، کوئی اور اس طرح کے جس طرح وہ تیار ہے اس کے لیے کہ نکاح کرنے کے لیے، لیکن اس سے آگے کوئی خفیہ عہد و پیمان نہیں ہونے چاہیے. تو یہ ہے عدت وفات. اور باقی عدت کے بارے میں نے کل بتا دیا تھا. اب نماز کے بارے میں خاص یہاں حکم دیا، اس طرح کی حالت جس میں اس وقت مسلمان مبتلا تھے، یعنی ایمرجنسی کہ ہر وقت جنگیں ہو رہی ہیں، مسلمان کو فوجی مہموں پہ بھیجا جا رہا ہے، سرایا ہیں، پھر غزوات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، جنگوں میں جا رہے ہیں. تو وہ ایک ایمرجنسی کی حالت ہے، جنگ کی حالت میں ہے، پورا ملک سمجھ رہے ہیں. تو اب اس میں نماز کے لیے خاص حکم دیا. فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ درمیانی نمازوں کی حفاظت کرو. کیا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے وقت پہ نماز پڑھو صحیح طریقے سے، جو طریقہ ہے نماز کا فرائض اس کے صحیح اسی طرح ادا ہوں جس طرح طریقہ ہے. خاص طور پہ درمیانی نماز بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عصر کی نماز ہے. تو اگر عصر کی کو بھی درمیانی کہہ سکتے ہیں کیونکہ 5 ہیں، ایک کسی کو بنا لیں تو درمیانی، فجر کی بھی درمیانی ہو سکتی ہے. تو زیادہ تر فقہاء مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے. تو یہ فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ درمیانی نماز، اور اللہ کے سامنے فرمانبردار بن کھڑے ہو، نماز میں جیسے کھڑے ہوتے آدمی. اور اگر تم خوف کی حالت میں ہو، بدامنی ہو، تو پھر پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر نماز پڑھ لو. اور پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح کہ اس نے تمہیں سکھلایا ہے وہ کچھ کہ جو تم نہیں جانتے تھے. خوف کی حالت ہے، آدمی جنگ کی کیفیت میں ہے، تو وہاں نماز کیسی پڑھے؟ فرمایا پیدل بھی پڑھ سکتے ہو، سواری پہ بھی پڑھ سکتے ہو. دیکھیں جہاں تک نفل کا تعلق ہے نا، تو نفل تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پہ پڑھے ہیں یا پیدل بھی پڑھے جا سکتے ہیں. سواری پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں تو سواری پہ جب پڑھے جا سکتے ہیں تو پیدل بھی پڑھے جا سکتے ہیں. تو یہاں جو بات ہو رہی ہے فرض نماز کی بات ہو رہی ہے کہ جنگ کی کیفیت ہے، بدامنی ہے، وہ جنگ کی کیفیت میں بھی ہو سکتی ہے. کوئی اور اس طرح کی حالت ہے کہ آدمی کو کہیں سے نکلنا پڑ رہا ہے، وہ رک نہیں سکتا، بھاگ رہا ہے، کوئی خدا نخواستہ کوئی آ گیا ہے، سیلاب آ گیا ہے کہیں، اور کوئی حادثہ ایسا ہوا ہے کہ اس نے نکلنا ہے، دوڑنا ہے، علاقے سے نکل کے نہیں باہر جانا ہے، یا جنگ کی کیفیت ہے، رک نہیں سکتا. تو یہ ہے حالت. تو اس میں فرمایا کہ پیدل چلتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہو اور سواری پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہو. یعنی آدمی پیدل چل رہا ہے اور نماز کی نیت کر لے ایک دفعہ، اگر قبلے کی طرف رخ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک دفعہ قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر کر دے، اور پیدل چلتے ہوئے ہی تھوڑا سا ایسے ہو کے رکوع کر لے، تھوڑا سا نیچے کر کے سجدہ کر لے، اور اس طریقے سے وہ نماز پڑھے. سواری پہ ہے تو وہ بھی اسی طرح کہ ایک دفعہ قبلے کی طرف رخ کر لے اور پھر وہ چلتے چلتے اس طرح نماز پڑھتا جائے. تو یہ جنگ کی حالت میں بھی یہی ہوگا کہ اگر جنگ کی کیفیت ہے، آدمی پوری طرح قیام نہیں کر سکتا، سجدہ پوری طرح نہیں کر سکتا، رکوع نہیں کر سکتا، تو پھر جس طرح کی کیفیت ہے اسی میں نماز پڑھ لے. مثلا کوئی بیٹھا ہوا ایسی جگہ کہ اس نے آگے بھی دیکھنا ہے، نگرانی بھی کرنی ہے ساتھ ساتھ، تو وہاں وہ سجدہ تو نہیں کر سکتا نیچے جا کے، تو وہ گویا کہ تھوڑا سا ایسے کر کے اشارے سے بے شک رکوع کر لے، ذرا اور اشارے سے ایسے سجدہ کر لے، تو بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لے، رکوع بھی نیچے نہ جا کے کرے اور سجدہ بھی نیچے جا کے نہ کرے. یا کھڑا ہے، کوئی پہرا دے رہا ہے کہیں ایسی جگہ کہ وہ ہل نہیں سکتا، اور وہاں بھی یہی ہے کہ وہ تھوڑا سا ایسے سر کے اشارے سے رکوع کر لے، پھر سر کے اشارے سے سجدہ کر لے. تو اس طریقے سے وہ اللہ اکبر کہہ کے ایک عمل سے دوسرے عمل میں شفٹ آدمی ہوتا جائے. تو اس طریقے سے وہ کھڑے کھڑے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، بیٹھے بھی پڑھ سکتا ہے. کوئی فوجی اس پوزیشن میں ہے یا پولیس والا کوئی بھی جو اس طرح کی پوزیشن میں ڈیوٹی دے رہا ہے، یا اور کوئی شخص جس کی ایسی حساس جگہ پہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا اور غافل بھی ایک لمحے کے لیے نہیں ہو سکتا، تو اسے بھی اس طریقے سے اجازت ہے. اور ویسے اس کے علاوہ بھی جو شخص کوئی معذور ہے تو وہ جو کھڑا نہیں ہو سکتا وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، جو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کر بھی پڑھ سکتا ہے. تو وہاں بھی یہی ہوگا کہ اگر تو وہ رکوع سجدہ کر سکتا ہے کوئی تو مکمل کر لے، ورنہ اشارے سے ہوگا، تھوڑا سا رکوع جھک کر اور تھوڑا سا نیچے جھک کر سجدہ کر لیا. تو یہ جو خاص حالات ہیں ہنگامی، ان میں یا معذور جب آدمی ہو تو اس طریقے سے نماز پڑھی جا سکتی ہے. ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مشرک کو پکڑنے کی فتح مکہ کے بعد، تو وہ اس کے پیچھے دوڑتے جا رہے تھے اور انہوں نے دوڑتے دوڑتے نماز پڑھی، نماز نہیں چھوڑی. پھر بتایا کہ جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، خوف ختم ہو گیا، تو پھر اس طرح اللہ کو یاد کرو جس طرح تم نے سکھلایا ہے، جس چیز کو تم نہیں جانتے تھے. تو اب دیکھیں نماز کا پورا طریقہ کس نے سکھلایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حتیٰ کہ نماز کی رکعتیں کتنی ہیں؟ فجر کی فرض 2 فرض ہیں، مثلا ظہر کے 4، یہ ہے اصل جو فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4، یہ قرآن میں آئے ہیں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھائی ہے نا. حتیٰ کہ اوقات نماز کے اشارہ ہے قرآن میں کہ ان اوقات میں اللہ کو سجدہ کرو، اللہ کا ذکر کرو، اس سے کچھ نکالا جا سکتا ہے کہ یہ اوقات، لیکن باقاعدہ نماز کے اوقات یہ حضرت جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائے. ایک دفعہ آ کے نماز پڑھائی، ہر نماز اول وقت میں، دوسری دفعہ آخر وقت میں، اور بتایا کہ اس کے درمیان ہر نماز کا وقت ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرمانے جس طرح اللہ نے تمہیں سکھلایا ہے نماز اس طرح پڑھو جس طرح اللہ نے تمہیں سکھلائی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا وہ اللہ نے سکھلایا. اس لیے کہ آپ اللہ کے حکم سے سکھلا رہے ہیں، آپ اپنی طرف سے نہیں کوئی چیز کر رہے. تو جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں وہ بے شک قرآن میں نہ ہو، وہ اللہ کا حکم ہے. جو چیز آپ سکھلا رہے ہیں بے شک وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ اللہ سکھلا رہا ہے. آپ ہر کام اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. تو اس کو فرمایا کہ اس طرح پڑھو
جس طرح اللہ نے تمہیں سکھلایا۔ اس کے بعد ایک اور قانون ہے، یہ بھی معاشرتی قوانین سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں نا کہ معاشرے کی جو ضروریات تھیں ان کے متعلق فوراً قوانین بتائے جا رہے ہیں، معاشرتی ضرورت، معاشی ضرورت، سیاسی، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ قوانین نازل کر رہا ہے۔ یہ ہے طریقہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ، یہ نہیں کہ پہلے ہی پورے قوانین لکھ کے دے دیے جائیں، نہیں، ساتھ ساتھ اللہ کے قوانین نازل ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر عمل ہو رہا ہوتا ہے ان پہ۔ تو ایک ایشو تھا کہ اگر کوئی شخص فوت ہوا ہے، ابھی قوانین وراثت نازل نہیں ہوا تھا، تو پیچھے اس کی بیوی ہے، اس کے فوت ہونے کے بعد یہ اس کے گھر والے بیوی کو کہیں گے بس ٹھیک ہے جی اللہ حافظ جائیں آپ، وراثت کا قانون تو ابھی آیا نہیں، تو کیا وہ عورت کیا کرے؟ تو اس لیے یہ ایک آرڈیننس جس طرح ہوتا ہے نا، اصل قانون آنے سے پہلے ایک آرڈیننس جاری کر دیا جاتا ہے، اصل قانون بن گیا تو پھر ٹھیک ہے۔ تو یہ عارضی حکم دیا گیا وہ اصل قانون وراثت کا آنے سے پہلے، کہ تم میں سے جو فوت ہو رہے ہوں اور پیچھے عورتیں بیویاں چھوڑ کے جا رہے ہوں، تو انہیں اپنی بیویوں کے لیے یہ وصیت کر کے جانا چاہیے کہ 1 سال تک انہیں نان و نفقہ دیا جائے گا اور گھر سے نہیں نکالا جائے گا۔ وہ پیچھے اپنے وارثوں کو وصیت کر کے جائیں کہ اس کی بیوی کو نان و نفقہ دیا جائے گا 1 سال تک، اور اسے شوہر کے گھر سے نہیں نکالا جائے گا، 1 بیوی ہو یا 2 ہو، یہاں تو جمع، تو جمع کا ہے اس لیے کہ مردوں کا بھی جمع کا ہے، تو بہرحال کسی کی 1 بیوی ہے 2 ہے، تو وہ وصیت کر کے جائے کہ 1 سال تک انہیں نان و نفقہ دیا جائے گا اور شوہر کے گھر میں رہے گی، اسے نکالا نہیں جائے گا۔ بس اگر وہ خود نکل جائیں اور پھر اپنے بارے میں معروف طریقے سے جو بھی فیصلہ کریں تو تم پہ کوئی حرج نہیں۔ البتہ عورت شوہر کے فوت ہونے کے بعد خود ہی اپنے میکے چلی جاتی ہے، شوہر کا گھر چھوڑ دیتی ہے اپنی مرضی سے، تو ٹھیک ہے جائے، لیکن شوہر کے وارثوں کو کہا کہ تم نے اسے نہیں نکالنا اور 1 سال تک نان و نفقہ دینا ہے، اور اللہ زبردست اور دنا ہے۔ تو یہ آیت منسوخ ہو گئی کب؟ کہ جب وراثت کا قانون آ گیا، اس لیے کہ وراثت میں تو پھر عورت کو حصہ مل رہا ہے، یہ اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ، اور اگر اولاد نہیں ہے شوہر کی وراثت سے اسے 4تھا حصہ ملے گا۔ تو یہ قانون وراثت کے قوانین کے آنے پر منسوخ ہو گیا۔ پھر ایک عام حکم دیا ہے مسلمانوں کو کہ متعلقہ عورتیں جو ہیں، کوئی بھی شخص جو اپنی عورت کو طلاق دے رہا ہے، ایک تو شکل ہے نا مہر، جو وہ تو ملے گا، کل میں نے بتا دیا کہ اگر رخصتی ہو چکی ہے اور مہر مقرر ہو چکا ہے تو پورا ملے گا، اور اگر رخصتی ہو چکی ہے اور مہر مقرر نہیں ہوا تو آدھا، رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی اگر نہیں ہوئی تو مہر مقرر ہو چکا ہے تو آدھا ملے گا، اور اگر مہر رخصتی ہو چکی ہے تو پھر پورا مہر ملے گا۔ تو یہاں یہ بتایا کہ جو متعلقہ عورتیں ہیں ان کو کچھ دے دلا کر رخصت کرو معروف طریقے سے، یہ حق ہے متقی لوگوں پہ، یعنی اگر کوئی طلاق دے رہا ہے تو ایک تو مہر کا معاملہ ہے، باقی بھی وہ کچھ ہدیہ دے کر اسے رخصت کرے، یعنی کہ برے طریقے سے جدا ہو رہے ہیں، اچھے طریقے سے وہ جدا کرے، فرمایا کہ یہ حق ہے متقی لوگوں پہ۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اس کے بعد جو مسلمانوں کی اس وقت کیفیت تھی کہ تعداد مسلمانوں کی کم ہے اور سارا جزیرت العرب دشمن ہے اور ان سارے دشمنوں سے لڑنا ہے، تو مسلمانوں کو بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ سنایا کہ جس میں انہوں نے بزدلی اختیار کی، موت سے ڈرے اور شکست کھائی دشمنوں سے، اور بری طرح وہ ان کو غلام بنا لیا گیا، حتیٰ کہ تابوت سکینہ، وہ صندوق جس میں تبرکات حضرت موسیٰ کی لاٹھی اور تورات کا اصل نسخہ اور بابرکت ساری چیزیں، وہ بھی دشمن چھین کے لے گئے۔
تو وہ دور رکھا ہے سامنے کہ دیکھیں جب وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو کیا ہوا، اور جب پھر دوبارہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوئے تو تھوڑی سی تعداد تھی، تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا کی، اور وہیں سے بنی اسرائیل کا عروج شروع ہوا، حضرت داؤد کی حکومت اور پھر آگے حضرت سلیمان کی حکومت۔ تو یہ بتایا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، یعنی دشمن سے ڈر کر گھر چھوڑ دیے، اور اللہ نے کہا کہ مر جاؤ، پھر اللہ نے انہیں زندگی دی۔ بے شک اللہ بڑے فضل، لوگوں پہ بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر مسلمانوں کو کہا کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اس کو اس کے لیے کئی گنا بڑھائے، اور اللہ ہی ہے جو رزق تنگ بھی کرتا ہے اور کشادہ بھی کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ جو اصطلاح ہے نا قرآن کی، کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسن دے، یہ خاص طور پہ جنگ کے لیے خرچ کرنا۔ ویسے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا عام بھی ہے، اللہ کو قرض دینا ہے، اللہ نے واپس لوٹانا ہے وہ، لیکن جو جنگ کے لیے خرچ کرنا ہے نا، اس کو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کو قرض ہے تم دے رہے ہو۔ تو فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اس کو کئی گنا بڑھائے، کئی گنا بڑھا کے اللہ واپس کرے۔ میں نے 2 دن پہلے بھی گزارش کی تھی کہ آج ہماری مسلمانوں کی جو سوچ ہے نا کہ ہم کوئی مسجد بنانی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، حتیٰ کہ اسپتال بھی، اس طرح کی چیریٹی کے کام الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، ہم مسلمان ہر جگہ خرچ کرتے ہیں، خاص طور پر پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے۔ لیکن بدقسمتی آج ہماری یہ ہے کہ جنگ کی تیاریوں کے لیے جو ضرورت ہے، اپنی دفاعی ضروریات کے لیے جو ہونا چاہیے، اس کے لیے ہم ایک پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کو ہم کو نیکی کا کام سمجھتے ہی نہیں، کوئی اجر کا کام سمجھتے ہی نہیں۔ یہ مسجد ثواب کا کام ہے، مسجد بنانے بڑا اجر ہے، ثواب ہے، دوڑ کے آئیں گے لوگ۔ اسپتال جی ثواب کا کام ہے، کوئی اور یہ چیریٹی کھانا کھلا دے کسی کو، یہ ثواب کا کام ہے۔ اس کو ثواب کا کام سمجھا ہی نہیں جاتا، بدقسمتی۔ اور یہی ذلت جو سبب ہے نا ہماری غلامی اور ذلت اور رسوائی، اس کے سب سے بڑا سبب یہ ہے۔ دیکھیں مسجدیں بنا لیں آپ، بڑی مسجدوں کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ جب آپ کے پاس وسائل ہیں جنگ کرنے کے، آپ لڑ سکتے ہیں، ورنہ مسجدیں ویران ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیں نا جب پاکستان بنا تو مسلمانوں نے مشرقی پنجاب سے ہجرت کی، لاکھوں مسجدیں دیہاتوں میں، قصبوں میں، شہروں میں ویران پڑی تھیں، ان میں جانور باندھے گئے۔ اور بھی علاقے دیکھ لیں جہاں اس طرح کے حالات آئے، مسلمانوں کو نکال دیا گیا بہت سارے علاقوں سے ذلت اور رسوائی کے ساتھ، جب پستی آئی، اور تو ویران مسجدیں، جانور باندھے ہوئے ہیں، گودام بنا دیے گئے۔ یہ تو مسجدوں کی حفاظت کس نے کرنی، اسپتالوں کی حفاظت کس نے کرنی، دین کی حفاظت کس نے کرنی، ہر چیز کی، وہ آپ کی جنگی تیاریاں ہیں کہ آپ نے تیاری کیا کی۔ اس کو آج ہم دنیا سمجھ رہے ہیں، دنیا اس میں کوئی ثواب سمجھ کے دے گا نہیں، حالانکہ سب سے بڑا ثواب یہ ہے، سب سے بڑا ثواب یہ ہے، میں نے بتایا تھا نا صحابہ سب سے بڑی نیکی جس کو سمجھتے تھے، اور تابعین بھی بعد میں، وہ کیا ہے کہ جہاد کے لیے گھوڑے دیتے تھے، 100 گھوڑا، 1000 گھوڑا اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، یعنی جہاد کے لیے دے رہے ہیں۔ سب سے بڑی نیکی، 2 نیکیاں بڑی بڑی ملیں گی صحابہ کی زندگیوں میں، تابعین کی زندگی میں 2 بڑے کام نیکی کے ملیں گے، اور تو بے شمار 2 بڑے کام، ایک غلاموں کو آزاد کرنا اور ایک جہاد کے لیے گھوڑے دینا، سب سے بڑی نیکی ہے یہ۔ تو آج گھوڑے کون سے ہیں جی؟ آج گھوڑے کون سے ہیں؟ آج آپ کے میزائل ہیں گھوڑے، آج آپ کے طیارے ہیں جدید ترین، آپ کے گھوڑے، ریڈار آپ کے یہ ایٹم بم، یہ ہیں آج کے گھوڑے۔
تو آج کسی کو کہیں جی آئیں F-16 یا آگے ہم نے کچھ جدید ترین طیارہ بنانا ہے خرچ کریں، تو کوئی نیکی سمجھے گا کہ اس میں خرچ کرنا ہے؟ نیکی سمجھ کے کرے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جو ہماری مسلمانوں کی سوچ بن چکی وہ کرے گا نہیں. دنیا کی بلکہ جو کچھ ہو رہا ہے وجن میں سے جو خرچ ہو رہا ہے وہ بھی ناگوار گزر رہا ہے. خیر وہ جن کو ناگوار گزر رہا ہے وہ تو پتہ ہے، وہ تو مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے لوگ رہے ہیں. اور اس لیے جو وہاں سورہ انفال میں جو تیاری کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ جتنے بھی استطاعت ہو ان کے لیے تیاری کر کے رکھو اور تیار بندے ہوئے گھوڑے. تو وہاں فرمایا کہ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ اس کے ذریعے تم دہشت زدہ کر کے رکھو اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمون، اور کچھ اور لوگوں کو بھی کہ جن کو تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے. تو یہ تو رہے ہیں جنہیں مسلمانوں کی جنگی ترقی سے، مسلمانوں کی فوجی طاقت سے ہمیشہ تکلیف پہنچتی ہے. اور وہ یہ کون ہے؟ منافق. تو وہاں تو فرمایا کہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو یہ آج تو مسئلہ ہی نہیں ہے، آج تو اللہ بھی جانتا ہے اور ہم بھی جانتے ہیں. اس لیے کہ آج تو وہ سارے وہ اندر رکھ ہی نہیں پاتے. وہ اظہار ہو رہا ہے ٹویٹر کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے اور اخباروں کے ذریعے. اب تو نکل رہا ہے جو کچھ اندر ہے. اس کی بغض کیا ہے کہ دفاع پہ خرچ ہو رہا ہے، فوج پہ خرچ ہو رہا ہے. یہ بغض ہے، یہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اس سے انہیں بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے. جی یہ کون ہے؟ وہی جنہیں اللہ نے کہا کہ انہیں بھی دہشت زدہ یہ بھی ہو جائیں گے. جب تم طاقت تمہاری ہوگی تو یہ بھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کریں گے. تو یہ چیز ہے آج بدقسمتی سے جس کو آج ہم ثواب کا کام سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کے بارے میں فرمایا کہ انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اللہ کے سائے میں گویا کہ رحمت کے سائے میں ہوں گے جو لوگ، آگ نہیں چھوئے گی. ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے جس میں آنسو بہنے لگے. ایک آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، راتوں کو تہجد پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے. وہ آنکھ جس سے آنسو بہے اللہ کے خوف سے، تنہائی میں آنسو بہ رہے، رو رہا ہے. اس آنکھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آنکھ جن کو آگ نہیں چھوئے گی جہنم کی، ایسا شخص جہنم میں نہیں جائے گا. دوسری آنکھ کون سی ہے؟ وہ آنکھ جو جاگ کر پہرا دے رہی ہے سرحدوں پہ. ایک فوجی جو کھڑا ہے سرحد پہ پہرا دے رہا ہے، وہ آنکھ بھی جہنم میں نہیں جائے گی. اور پھر اسی میں وہ نہیں آتے جو آپ کے سائنسدان ہیں جو ملک کو دفاع کے لیے جاگ رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں، میزائل اور جہاز اور اسلحہ تیار کر رہے ہیں تاکہ پہرا دے، وہ ملک کی حفاظت کرے، وہ بھی اسی میں آتے ہیں. لیکن کیا اس کو نیکی کا کام سمجھا جاتا ہے؟ آج اس کی تو بڑی ہوگی، بزرگ آدمی نیک جی تہجد گزار بار وقت جی جان نماز پہ رہتے ہیں اور نفل پڑھتے رہتے ہیں، وہ تو ہم کہیں گے بڑے نیک آدمی ہیں. لیکن ایک سائنسدان جو آپ کے لیے جدید ترین اسلحہ بنا رہا ہے، یا ایک فوجی جو آپ کے بارڈر پہ پہرا دے رہا ہے، وہ اس کو بھی کہیں گے اسی طرح وہ بھی نیک ہے، وہ بھی اجر کا کام کر رہا ہے. تو یہ سوال پوچھیں اپنے آپ سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ کئی گنا اس کے لیے بڑھائے، اور اللہ ہی کشادہ کرتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے، رزق اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تو پھر بنی اسرائیل کا یہ واقعہ بیان کیا کہ جب یہ ذلت ان پہ آئی، اور پھر اس وقت کے نبی جو تھے اس سے انہوں نے کہا، کیونکہ بادشاہ مقرر کریں کہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں جنگ کا حکم دے تو منہ پھیر جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ضرور جنگ کریں گے، ہمارے بیوی بچے جو ہیں وہ ہم سے چھن گئے ہیں، ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا ہے. مگر جب جنگ فرض کی گئی تو منہ پھیر لیا سوائے تھوڑے سے لوگوں کے. تو پھر بادشاہ ان کے لیے مقرر کیے گیا اللہ کے حکم سے طالوت کو. اللہ کے نبی نے کہا طالوت کو اللہ نے بادشاہ مقرر. انہوں نے کہا جی نہیں، طالوت بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کے بعد اس کو مال و دولت نہیں ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں. تو انہوں نے کہا جی اس کی اللہ کی طرف سے آئی ہے، بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جو تابوت ہے سکینت ہے وہ تمہارے پاس آ جائے گا تمہارے رب کی طرف سے، فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. تو یہ دشمن لے گئے تھے.
تو وہاں بیماریاں پڑنے لگیں. انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں اسی کی وجہ سے ہے. انہوں نے ایک بیل گاڑی پہ اسے رکھا, بیلوں کو چھوڑ دیا جدھر لے جانے چاہے لے جائیں, اور بیل ادھر لے آئے. یہ تحمل الملائکہ, فرشتے لے آئیں گے. تو فرشتے کبھی یہ نہیں ظاہراً فرشتے اٹھا کے لا, فرشتے تو غیب میں رہتے ہیں. وہ بیل ادھر لے آئے, فرشتے ہاں کے انہیں ادھر لے آئے. پھر جنگ ہوئی. دشمن کا جو سپہ سالار تھا وہ تھا جالوت. کافر کون تھے؟ فلسطینی جو آج مسلمان ہیں. معاملہ الٹا ہے. تو طالوت اور جالوت جب آمنے سامنے ہوئے تو وہاں مسلمان جو تھے طالوت کی فوج میں, انہوں نے کہا جی ہم نہیں لڑ سکتے. لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود, جالوت اور اس کے لشکروں سے ہم نہیں لڑ سکتے. تو جو سمجھتے تھے کہ اللہ سے ملاقات ہونی ان کی, آخرت پر سے ایمان تھا, انہوں نے کہا جی کتنا دفعہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ چھوٹا سا گروہ بڑے گروہ پہ غالب آ گیا اللہ کے اذن سے, اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو نکلو لڑو, اللہ مدد کرے گا تمہاری. پھر جب جالوت کے سامنے آئے تو دعا کی انہوں نے کہ اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے, ہمیں ثابت قدمی عطا کر, کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. تو اللہ کے اذن سے انہوں نے دشمن کو شکست دے دی. داؤد نے دشمن کے سردار جالوت کو قتل کر دیا. اور پھر وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ, اور اللہ نے داؤد کو بادشاہی حکمت عطا کی. تو حضرت داؤد پھر بادشاہ بن گئے. اور یہاں پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس قانون کو, اپنی سنت کا ذکر کر رہے ہیں. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. کہ اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے نہ ہٹائے, ایک گروہ کو جو غالب آ گیا وہ ظلم کر رہا ہے, دوسرے گروہ کے ذریعے اس کو نہ گرائے تو زمین میں فساد پھیل جائے. تو اس طرح کوئی قوم اٹھتی ہے, پھر غالب آتی ہے, پھر ظلم کرتی ہے, پھر کسی اور کو اللہ لاتا ہے اور وہ انہیں شکست دیتے ہیں, پھر وہ غالب آ جاتے ہیں. تو یہ اللہ کی سنت ہے. تو اس طرح بتایا کہ دیکھیں ایک چھوٹا سا گروہ تھا, جب وہ دشمن کے سامنے ڈٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور انہیں غلبہ حاصل ہوا. اور پھر کتنا بڑی عظیم سلطنت بنی اسرائیل کی قائم ہوئی. حضرت داؤد اور پھر آگے سلیمان کے, جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی کہ جن بھی ان کی فوج میں ہیں, پرندوں کی زبان کو سمجھ رہے ہیں, ہوا اللہ نے ان کے لیے مسخر کی ہے. تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیجیے سنا ہے, میں نے مختصراً بیان کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پہ تب سارا پیچھے جو گزرا ہے اس پہ فرمانے کہ یہ اللہ کی آیات ہیں, ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں, اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ رسولوں میں سے ہیں, اور یہ رسولوں کا ذکر ہے. فرمایا کہ یہ رسول وہ ہیں کہ جن میں سے بعض کو بعض پہ ہم نے فضیلت دی ہے, اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کیا ہے, یعنی حضرت موسیٰ, اور بعد کے درجات ہم نے اللہ نے بڑے بلند کیے ہیں. یعنی یہ رسولوں کی پوری جماعت جتنے بھی گزرے ہیں, فرمایا کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. کسی ایک کو خاص چیز میں فضیلت ہے, دوسرے کو دوسری میں, تیسرے مثلا حضرت موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا ہے, یہ کسی اور کے لیے نہیں. تو پھر فرمایا کہ بعد میں آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے واضح نشانیاں دی, یعنی معجزات, اور روح القدس کے ذریعے ہم نے اس کی تائید کی. تو یہ رسول آئے اللہ کا پیغام پہنچانے, لیکن بعد میں رسول کے پیروکار آپس میں لڑنے لگے, فرقہ پرستی ہوگی. فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد جو لوگ آئے وہ واضح نشانیاں آ جانے کے بعد آپس میں نہ لڑتے, لیکن انہوں نے اختلاف کیا. تو ان میں سے ایسے بھی ہیں جو ایمان لائے, اور ایسے بھی ہیں جنہوں نے کفر کیا. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے, لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یعنی اللہ کے رسول آئے, ہدایت دی انہوں نے, بتا دیا سیدھا راستہ, لیکن اس کے بعد لوگوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا. کچھ ایمان لائے, کچھ نے کفر کیا, اختلاف ہو گیا, لڑائیاں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ لڑتے, یہ جھگڑا نہ ہوتا, اختلاف نہ ہوتا.
لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے کہ وہ زبردستی، یہاں چاہنے کا مطلب زبردستی کسی کو ایک راستے پہ چلائے، نہیں، اللہ نے دنیا میں آزادی دی ہے، یہاں جبر نہیں ہے، آزادی اللہ نے دی ہے۔ تو یہ جو فرمانا کہ اگر اللہ چاہتا تو آپس میں نہ لڑتے، یعنی اللہ زبردستی انہیں ایک راستے پہ چلا دیتا، لیکن یہ سنت نہیں ہے اللہ کی۔ اللہ نے آزادی دی ہے تو جو جس راستے پہ چلنا چاہتا ہے چلے۔ تو اس لیے اختلاف ہوگا، جھگڑے ہوں گے، فرقے بنیں گے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، فرقہ پرستی نہ ہو، فرقے نہ بنے۔ تو اللہ کے رسولوں کے بعد بتایا یہ ہوگا، ہوتا ہے، پہلے بھی ہوا ہے، آج بھی ہماری امت میں بھی ہے جھگڑے اور فرقے اور لڑائیاں، اور یہ اس لیے کہ اللہ نے آزادی دی ہے، ہر کوئی اپنے اس سے ذہن سے سوچتا ہے، جو چیز اس کو صحیح لگتی ہے وہ کہتا ہے یہ ہے، یہ پھر اپنے مفادات ہوتے ہیں اور چیزیں جی بہت ساری ہیں جو آدمی کو مختلف راستوں پہ چلاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ آزادی اس نے دی ہے، تو اختلاف ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، یہی امتحان ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو اس میں سے جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، اور نہ دوستی کام آئے گی اور نہ ہی شفاعت، اور کافر ہی اصل میں ظالم ہیں، یعنی جن نے کفر کیا وہی ظالم ہے، کافر ظلم کر رہے ہیں، اس لیے شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد آیت الکرسی ہے، یہ آیت قرآن کی بڑی عظیم آیتوں میں سے، بہت ہی عظیم آیتوں میں سے، اس لیے اس آیت میں جو بنیادی عقیدہ ہے، جو قرآن کی بنیادی دعوت ہے، وہ بڑے اختصار کے ساتھ، بڑے جامع الفاظ میں زبردست طریقے سے بیان کر دی گئی۔ توحید اس میں بیان ہوئی، اور ساتھ جو چیز توحید کی جڑ کاٹنے والی ہے یا توحید کے اثر کو ختم کرتی، وہ شفاعت کا باطل عقیدہ، شفاعت کا باطل عقیدہ، اس کی جڑ کاٹ دی گئی ہے اس آیت میں، آیت الکرسی میں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں۔ اب مکہ والے اس سے کیوں بدکتے تھے؟ جب کوئی لا الہ، جی کیا مسئلہ، کیوں بدکتے تھے، کیوں مارتے تھے؟ صحابہ کو مارا جا رہا ہے، کیا جی جرم کیا ہے بلال کا؟ جی لا الہ کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، جرم۔ آج آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، یورپ میں، کہیں ہندوستان میں بھی، لا الہ الا اللہ کسی کے سامنے جس کو پتہ ہی نہیں معنی کیا ہے، بدقسمتی سے آج ہمیں مسلمانوں کو نہیں پتہ معنی کیا، تو کوئی جھگڑا ہوگا نہیں۔ مشرکین مکہ، یہ مشرکین عرب تو سمجھ رہے تھے جب کہا لا الہ، کوئی الہ نہیں، تو الہ کس کو وہ کہہ رہے تھے؟ جتنے تھے نا، لات اور منات اور عزا، اور جو ہم کہتے ہیں جی بیت اللہ میں اتنے سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے، یہ سارے کیا تھے؟ ان میں سے ہر ایک کو وہ الہ کہتے تھے، ہر ایک کو کیا کہتے تھے؟ یہ الہ ہے، لات الہ ہے، منات الہ ہے، عزا الہ ہے۔ تو جب کہا جائے لا الہ، کوئی الہ نہیں، سب کی نفی کر دیں، تو آگ لگے گی نا۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں الہ کا معنی کیا ہے، تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں، جھگڑا نہیں ہوتا جی۔ اگر پتہ چل جائے تو پھر آج یہاں بھی نہیں کو کہنے دے گا آسانی کے ساتھ، اس کی ضرب کہاں پڑتی ہے۔ تو اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، سب کا خاتمہ، سب۔ وہ کون ہے؟ اللہ الحی، جو خود زندہ ہے، اسے زندگی کسی سے نہیں ملی، جو زندہ جو ہے خود دوسروں کو زندگی دینے والا ہے، اور قیوم جو سب کو سنبھالے ہوئے ہے، پوری کائنات کے نظام کو۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، اس لیے کہ اونگ آ جائے، مثلا میں نے ایک گلاس پکڑا ہوا ہے، ذرا اونگ آ جائے تو کیا ہوگا؟ گر کے ٹوٹ جائے گا نا جی۔ تو جو پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اونگ بھی آ جائے تو یہ نظام دھرم برم ہو جائے، نیند تو بڑی بات ہے، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے۔
کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ یہ شفاعت کا باطل عقیدہ ختم۔ کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ یہ اصل مسئلہ، یہ نہیں کہ سفارش شفاعت نہیں ہوگی، شفاعت ہے اللہ کے یہاں ہونی ہے، میں الگ اس پہ کروں گا بات پوری کہ کس طرح ہوگی، لیکن جو باطل عقیدہ ہے شفاعت کا وہ کیا ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کو اٹھ کے کہہ دے کہ جی یہ میرے بندے ہیں چھوڑو، جی جیسے آج ہوتا ہے نا کوئی پولیس پکڑ لائی، پیچھے چودھری صاحب آئے تھانے سے نکال کے لے گئے، چلو جی یہ میرے بندے ہیں چھوڑو، بھی تمہیں ضرورت کیسے ہوئی پکڑنے کی؟ تو یہ بتایا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کوئی بول نہیں سکے گا۔ مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک ہے، کسی کی ضرورت نہیں اس کے سامنے کوئی زبان کھول سکے، وہ جس کو اجازت دے گا وہ بولے گا، جس کے لیے اجازت ہوگی اس کے لیے بولے گا۔ یہ فرمایا کون ہے، کس کی ضرورت ہے جو اس کے سامنے اس کے اذن کے بغیر شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے آگے ہے، جو کچھ پیچھے ہے، لوگوں کو ماضی حال ہر چیز جانتا ہے، تو کوئی اس کے ہاں آ کے کیا کہے گا کہ اس کو پکڑا گیا یہ بے گناہ ہے؟ کیا اللہ کو علم نہیں ہے؟ جی، اور لوگ اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ کے علم میں سے لوگ لے سکیں نہیں، سوائے اس کے جو وہ خود چاہے، جو وہ خود کسی کو دینا چاہے۔ جس طرح انبیاء کو جتنے غیب کے چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ دے دیتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں کہ ایک طرف یہ بھی نظر آئے گا کہ یہاں خندق میں سامنے دشمن ہے تو آپ جاسوس بھیج رہے ہیں، خندق کے پاس دشمن، آپ جاسوس بھیج رہے ہیں صحابی کو جائیں خبر لائیں وہاں سے، اور بھی سینکڑوں واقعات اس طرح۔ لیکن دوسری طرف ایسا بھی ہے کہ ایک شخص آیا اور آپ نے اسے بتا دیا کہ تم کیا سوچ کر آئے تھے، کیا کر، جیسے عمیر بن وہب کا واقعہ میں نے بتایا۔ تو جہاں ضرورت ہوتی ہے اللہ کے انبیاء کو اللہ دیتا ہے۔ یہ فرمایا کہ خود لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اس کی بادشاہی آسمان و زمین پہ چھائی ہوئی ہے، اور ان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے، پوری کائنات پہ اس کی بادشاہی ہے، اور آسمان و زمین کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں کہ تھک گیا اللہ تو مددگاروں کی ضرورت نہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت ہی بلند تر اور عظمت والی ذات۔ تو یہ ہے آیت الکرسی، عظیم آیت ہے یہ قرآن کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد سونے کے وقت کثرت سے اس کو پڑھا کرتے تھے۔ وجہ کیا ہے کہ اس میں قرآن کی اصل جو دعوت ہے توحید، اس کو زبردست طریقے سے بیان کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور سنت اللہ تعالیٰ کی دین کے معاملے میں یہاں واضح طور پہ بتا دی گئی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، زور زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا گیا ہے، اور جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پہ ایمان لایا تو اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، زور زبردستی نہیں، یہ سنت اللہ تعالیٰ کے اصول بتا دیا گیا۔ کیا مطلب کہ دین میں جبر نہیں؟ کہ کسی شخص کو یہ نہیں کہا جائے گا اس کے سر پہ تلوار رکھ کے کہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ کہو، تلوار رکھ کے سر پہ، نہیں، یہ نہیں۔ جو مسلمان ہونا چاہتا ہو، جو کفر کرنا چاہتا کر، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اس لیے اللہ کے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے لشکر دے کے نہیں بھیجے، یہ آسان فرشتے نہیں ہیں کہ جو ایمان نہیں لا رہا جبرائیل گردن کاٹ دو اس کی، میکائیل اس کو رزق اس کا بند کر دو، نہیں، آزادی ہے لوگوں کو، دلائل کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے بس، اور کچھ نہیں، جبر نہیں ہے۔ اگر کوئی تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھے تو اللہ کے ہاں تو مسلمان سمجھے نہیں جائے گا، اس کے ظاہر پڑھ بھی لے تو مسلمان تو نہیں ہوگا۔ یہ آزادی سے کلمہ جو پڑھا جائے وہ ہے قبول، جہاں آدمی غور و فکر کر کے دلائل دیکھ کر اس نتیجے پہ پہنچے کہ کائنات پوری گواہی دے رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، تو یہ ہے کلمہ۔
یہ نہیں کہ کلمہ جو ہے پلاٹ دو دے تو کلمہ پڑھا لیں تو یہ کلمہ ہے، یا وہ بندوق سامنے کر کے کہیں جی کلمہ پڑھا لیں تو یہ کلمہ نہیں. تو یہ جبر نہیں ہے. لیکن کہا دین میں جبر نہیں ہے، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے. تو اس آیت کا بعض لوگ غلط مطلب پھر لیتے ہیں کہ جی دین میں جبر نہیں ہے. تو اگر کسی اسلامی قانون کے نفاذ کی بات ہو تو کہتے ہیں دین میں تو جبر نہیں ہے. دیکھیں اسلام میں داخل ہونے کے لیے جبر نہیں ہے، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا. لیکن اگر کوئی اپنی مرضی سے دین میں داخل ہوا ہے اور سارے مسلمانوں کے حقوق بھی لے رہا ہے مسلمان معاشرے میں، تو اس کے بعد جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ادا کرنی ہوں گی نا. اس کے بعد وہ کہہ دین میں جبر نہیں ہے. تو دین میں آپ کو داخل کرنے کے لیے تو کوئی جبر نہیں کیا گیا، آپ مرضی سے آئے ہیں. تو اب جو مسلمان ہونے کے بعد جو ذمہ داریاں وہ ادا کرنی ہوں گی، تو وہاں کوئی یہ کہہ کے نہیں جا سکتا کہ نہیں جی دین میں تو جبر نہیں ہے. اس کے بعد آیات میں پڑھوں گا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے متعلق ہے. یعنی جب دیکھیں مدینہ میں جنگ کی کیفیت تھی، مسلمان حالت جنگ میں تھے، ہر طرف سے باہر سے مہاجرین آ رہے ہیں، جنگی ضروریات پوری کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ لوگ خرچ کریں. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر کیا ہے، اور خرچ کس طرح کرنا چاہیے، اور کون سی چیزیں ہیں جو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ انفاق کو ضائع کرنے والی ہیں. جی تو یہ پوری تفصیل سے سارا کچھ بتایا گیا ہے. تو پہلے تو یہ بتایا گیا کہ اجر کتنا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا. تو فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسے ہے جیسے ایک دانہ جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا بڑھاتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا جاننے والا. ایک دانے سے 7 بالیاں اور اس میں ہر ایک میں 100 دانے، تو کیا 700 گنا اللہ اجر دیتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. 700 گنا. یہ تو ہے قانون جو اللہ نے ایک بنا دیا. پھر ہوتا ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بنا دیا. یعنی پھر یہ کس حالت میں کیا، کس نیت سے کیا، کس کیفیت، اس سے اور زیادہ یہ بڑھتا ہے. جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر وہ اس کے بعد جو کچھ خرچ کیا انہوں نے اس کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں نہ اذیت دیتے ہیں. یعنی کسی کو یہ نہیں بتاتے رہتے میں نے تمہیں یہ کی تھی، فلاں وقت تمہاری مدد کی تھی، احسان. اسی طرح اذیت، اچھی بات کہہ دینا اور درگزر کر دینا بہتر ہے ایسے صدقے سے کہ جس کے پیچھے اذیت ہو. نہ دے آدمی، لیکن دے کر اذیت دینا یہ زیادہ تباہ کن. اللہ بے نیاز ہے، بردبار ہے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان صدقات کی کہ جس کے بعد احسان جتلائے جائیں. تو صدقات کو ضائع کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ یہ جو 700 گنا اجر ہے، تو اس کو ضائع کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان کے ذریعے اور اذیت کے ذریعے ضائع نہ کرو. یعنی احسان اور اذیت ضائع کر دیتے ہیں. اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے. یعنی جو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں بھی ضائع ہو گیا اجر، کچھ نہیں. نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ یوم آخرت پر. تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جیسے ایک چٹان پہ کچھ مٹی ہو اور موسلادھار بارش آئے اور اس کو
صاف کر دے، چٹیل میدان بنا دے، اور جو کچھ جی انہوں نے کمایا اس پہ وہ کسی چیز پہ قادر نہیں ہوں گے، اور اللہ کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ مثال دی کہ جیسے ایک پتھر کے اوپر کو مٹی پڑی ہے، وہاں کسی نے کچھ بیج دیا اور بارش آئی، اس نے صاف کر کے رکھ دیا سارا۔ اسی طرح جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتا ہے یا احسان جتلاتا ہے، اذیت دیتا ہے، تو اس کا بھی یہی ہوگا، جو کچھ خرچ کیا وہ ختم ہو گیا، کچھ نہیں ملے گا اس میں سے۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اور دل کی مضبوطی کے ساتھ، ایسے ہے کہ جیسے سطح مرتفع پہ ایک باغ ہو کہ اس پہ موسلا دھار بارش آئے تو وہ ڈبل پھل دے، اور اگر ایک فوار بھی آئے تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی وہاں تو فرمایا نا بارش آئی اور صفایا کر دیا، لیکن جو اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اور دل کی مضبوطی کے ساتھ، یہ نہیں کہ خرچ کیا اور اس کے بعد پریشانی ہوگی، یہ کیا کر دیا، دل وہ نکلے جا، تو وہ فرمایا مثال ہے جیسے ایک بلند جگہ ہے جہاں ایک باغ ہے، تو تیز بارش آئی تو وہ پھل دے گا بہت زیادہ، اس لیے کہ وہاں کوئی پانی زیادہ کھڑا نہیں ہوگا کہ اس کو نقصان پہنچے، اور ہلکی پھلکی فوار بھی ہو تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہے۔ پھر ایک مثال دے کے سمجھایا کہ جو لوگ اس طرح دنیا میں اپنے مال خرچ کر کے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ اتنے بڑی بڑی نیکیاں ہم نے کی ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے احسان جتلایا ہے، اذیت دی ہے، یا وہ مال ریاکاری کے لیے خرچ کیے تھے، تو آخرت میں کیا ہوگا؟ وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ سب کچھ ضائع ہو گیا، اور وہاں پہنچ کر پتہ چلے گا کہ وہ دیوالیہ ہو گئے ہیں، کہ جہاں اب دوبارہ کچھ نہیں کر سکتے، ٹائم ختم، دوبارہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس کی مثال دی کہ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، جس کے اندر نہریں بہہ رہی ہوں اور اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، اور وہ خود بوڑھا ہو چکا ہو، اور اس کی اولاد بھی ابھی چھوٹی ہو، کمزور ہو، اور وہ آگ ایک ایسے بگولے کی زد میں آئے جس میں آگ ہو اور وہ اسے جلا کے رکھ دے؟ خود بوڑھا ہے، اولاد بھی ابھی چھوٹی ہے، تو آگ کا بگولا آیا، باغ کو جلا کے رکھ دیا، اب خود بوڑھا ہو چکا ہے، دوبارہ باغ نہیں لگا سکتا، بچے بھی چھوٹے ہیں کہ وہ باغ لگا لیں، ختم، اور باغ ایسے مرحلے پہ آ کے جل گیا۔ اگر تو خود جوان ہے تو دوبارہ باغ لگا لے گا۔ تو اسی طرح فرمایا آخرت میں ہونا ہے کہ جب آدمی وہاں پہنچے گا اور سمجھے میں نے یہ کیا ہوا، لیکن اس میں ریاکاری تھی، دکھلاوا تھا، اذیت تھی، احسان جتلاتا رہا، تو وہ گویا کہ باغ جل چکا ہے، تو اب دوبارہ باغ تعمیر بھی نہیں کر سکتا، بوڑھا ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب بتایا کہ کس قسم کی چیزیں خرچ کرنی چاہیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمایا ہے، اور ان میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالی ہیں، اور جو تم خرچ کرتے ہو تو اس میں نکمی چیزیں، گھٹیا چیزیں دینے کا ارادہ نہ کرو، اور تم خود ان کو لینے والے نہیں ہو اگر تمہیں دی جائیں، الا یہ کہ تم اغماض برتو، اور جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے اور حمید ہے۔ تو ایک تو یہ فرمایا کہ جو کمائی ہے تمہاری پاکیزہ، اس میں سے خرچ کرو۔ جو آدمی کماتا ہے دولت مختلف تجارت سے، ملازمت کر کے، مختلف طریقوں سے، اور جو زمین میں سے ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے، زمین کی پیداوار، اس میں سے خرچ کرو۔ اس میں کیا ہے؟ عشر ہے، نصف عشر ہے فصلوں میں، اور جب دیتے ہو، خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں، تو اس میں نکمی چیز دینے کا ارادہ نہ کرو، سب سے نکمی چیز جو ہے وہ دے دو۔ فرمایا وہ اگر تمہیں دی جا رہی ہو تو تم لینے کے لیے، اللہ یہ کہ آنکھیں بند کر کے لے لو، ورنہ کچھ چاہو گے نہیں۔ اللہ بے نیاز غنی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے ان خزانے، وہ تمہیں موقع دے رہا ہے۔ دیکھیں حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن بندے کو، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا اللہ رب العالمین تو کیسے بھوکا تھا؟
تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھلاتا تو گویا کہ تو نے مجھے کھلایا۔ تو اس لیے نہیں کہ اللہ کو کمی ہے اللہ کے خزانے، وہ تو بے نیاز ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ جو چیزیں رکھی ہیں نا دنیا میں اللہ نے امتحان کے لیے، غریب ہے، یہ بھوکا ہے، اس لیے نہیں بھوکا کہ اللہ کے خزانے میں کمی ہے، یہ بیمار ہے، یہ محتاج ہے، یہ مصیبت میں ہے، یہ امتحان کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ ایک بھوکا ہے، امتحان کس کا ہے؟ جو مالدار ہے۔ ایک بیمار ہے، بیماری میں محتاج ہے، جی علاج کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں، امتحان کس کا ہے؟ جن کو اللہ نے دولت دی ہوئی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ تو پڑوسی بھوکا اس لیے نہیں کہ اللہ کے ہاں اللہ کے خزانوں میں کمی ہے، نہیں، امتحان لینا ہے اللہ نے پورے محلے کا، سب کا، کہ یہاں ایک آدمی بھوکا ہے، انہوں نے دیکھا یا نہیں؟ یہاں ایک آدمی مر رہا تھا، علاج کے پیسے نہیں تھے، تو باقی جو کدھر تھے دیکھا ہی نہیں؟ تو ہر آدمی کی جتنی استطاعت ہے اس سے سوال کیا جائے گا۔ ایک آدمی مثلا قرابت دار ہے، کسی کے مالدار ہے، تو اس کے قرابت داروں کو بھوکا ہے، تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا تمہارے قرابت داروں میں بھوکا تھا، تم نے کیوں نہیں اسے مدد کی؟ تمہارے قرابت داروں میں فلاں علاج کا محتاج تھا، تم نے کیوں نہیں مدد کی؟ اس سے پوچھا جائے گا۔ تمہارے محلے میں جہاں تم رہ رہے تھے، بھوکے لوگ سو رہے تھے، بیماری سے محتاج تھے، تم نے مدد، قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا۔ جتنی جس کی ذمہ داری، اور جن کی اتنی دولت ہے کہ پورے ملک کی سطح پہ وہ بلینر ہیں یا اربوں، تو پورے ملک کی سطح پہ جو کچھ ہو رہا ہے ان سے پوچھا جائے گا۔ پورے شہر کی سطح پہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے شہر میں لوگ بھوکے مار رہے تھے اور تمہیں ہم نے اتنی دولت دی تھی، تو تم کہاں تھے؟ کیوں نہیں تم نے خرچ کی؟ تو یہ امتحان ہے جس کے لیے اللہ نے یہ کیفیت رکھی ہے۔ یہ بھوکا ہے، یہ محتاج ہے، یہ بیمار ہے، یہ مصیبت زدہ ہے، امتحان کرنا۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں دیکھیں بار بار کہا جائے کہ اللہ غنی ہے، اللہ غنی بے نیاز ہے، اسے تمہاری ان چیزوں کی ضرورت نہیں، وہ تمہیں موقع دے رہا ہے۔ جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ ایک کمپنی اتنی زبردست ہے جی کہ ان کو پاس اتنا سرمایہ ہے، انہیں کوئی ضرورت نہیں کسی طرح کی کہ کوئی اور انویسٹمنٹ آئے، لیکن منافع بہت دے رہی ہے، زبردست چل رہی ہے، تو وہ کسی کو چلو تم بھی آؤ انویسٹمنٹ کر لو اس میں، اس لیے نہیں کہ ان کو ضرورت ہے، اس لیے کہ تاکہ تمہیں منافع ملے۔ تو یہاں یہ نہیں کہ اللہ کو ضرورت ہے، اللہ ہمارے لیے یہ کر رہا ہے کہ تاکہ تمہیں اجر ملے اور کئی گنا میں تمہیں بڑھا کے یہ قیامت کے دن، اس لیے اللہ نے یہ رکھا ہے سارا۔ پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے دو چیزیں روکتی ہیں۔ ایک تو شیطان ہے جو روکتا ہے، اور وہ کس طریقے سے روکتا ہے وہ بھی اللہ نے بتایا، اس کا طریقہ واردات کیا ہے وہ بتایا۔ اور دوسری چیز جو خود بھی شیطان بھی خیر وہ طریقہ استعمال کرتا ہے، اور خود بھی آدمی سوچ کے جس کی وجہ سے ہاتھ کھینچتا ہے، وہ بتائیے۔ شیطان تمہیں فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی طرف سے مغفرت اور اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ شیطان فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے، یہ ہتھیار ہے شیطان کا۔ بھئی پتہ نہیں حالات کیسے آ جائیں گے، دیکھو نا ابھی کرونا ہے، پتہ نہیں کیا ہونا ہے کرونا کے بعد، دنیا میں کیا بڑھنے والا ہے، یہ ہے، ان میں اپنا سنبھال کے رکھو، پتہ نہیں کیا تباہی آنے والی ہے، خرچ نہ کرو، یعنی فقر سے ڈرانا، فقر و فاقہ۔ تو اگر آدمی بلینر بھی ہو اور ڈر ہے اسے پتہ نہیں کل میرے ساتھ کیا ہو جائے، تو وہ تو فقیر ہی سمجھے گا نا اپنے آپ، تو خرچ کرے گا نہیں۔ تو شیطان کا ہتھیار یہ ہے، فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے۔ تو آدمی ہر وقت ڈر رہا ہے، تو ایسا آدمی پھر خرچ نہیں کرے گا۔ خرچ سے روکنے کے لیے یہ ہتھیار۔ دوسرا وہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ بے حیائی کا حکم میں نے کہا شیطان دیتا ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے شیطان آ کے ملاقات کر کے کسی مالدار سے یا کسی سیٹ صاحب سے آ کے کہتا ہے جی میں یہ میرے کو ہے، یہ بے حیائی کا کچھ پلان ہے اور اس پہ آپ عمل کریں نہیں، یعنی بس سب آدمی جو اسے مہلت دی گئی ہے وہ اسی چیز کی ہے نا، برائیوں کو خوشنما بنا کے پیش کرنا۔ تو اس کو قرآن نے کہا کہ وہ حکم دیتا ہے، وہ اسی طرح ہے، خوشنمائی بناتا ہے، لیکن ایسے ہے جیسے حکم دے رہا ہے وہ ان کو، اس طرح اس کے مانتے ہیں ان چیزوں۔
بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور جب آدمی بے حیائی کے کاموں میں پڑ جائے تو اس کے بعد جتنی بھی دولت ہو وہ فقیر ہی رہتا ہے۔ بس شراب نوشی میں لگ گیا کوئی، اور پھر شراب کے ساتھ اور جو لوازمات ہیں باقی وہ شروع ہو گئے، تو ساری دولت تو ادھر جائے گی نا، یا کوئی جوئے میں لگا دیا کسی کو تو پھر بھی وہی، یا پھر جو دولت کی نمائش اور مقابلے ان میں لگ جاتے ہیں جب لوگ، تو پھر وہی فقر و فاقہ کہ فلاں کے پاس یہ ہے میرے پاس کیوں نہیں، فلاں نے وہ شادی میں 1000 آدمی ولیمے میں بلائے تھے، میں نے اس سے زیادہ بلانے ہیں، وہ اتنی ڈشز تھیں اس کے، میں نے اس سے زیادہ رکھنی ہے، گاڑی میرے پاس یہ ہے اس کے پاس، یا تو میں نے یہ کرنی، تو یہ مقابلے اور یہ چیزیں، تو اس کے بعد بچتا ہی کچھ نہیں، انہی چیزوں کے آدمی دوڑتا رہتا ہے انہی کے پیچھے۔ تو یہ طریقہ واردات فرمایا کہ شیطان اس طریقے سے تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتا ہے، اور اللہ وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور فضل کا آخرت میں۔ اب بتائیں کہ دنائی کیا ہے، اصل دنائی کیا ہے؟ کہ اللہ جسے چاہتا ہے دنائی عطا کرتا ہے، یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے دنائی عطا کرتا ہے، حکمت، اور جسے حکمت دے دی گئی تو اسے بہت بڑی خیر دے دی گئی۔ خیر مال کو بھی کہتے ہیں، قرآن نے مال کے لیے خیر کا لفظ استعمال کیا، کہ جسے حکمت دے دی گئی تو اسے خیر کثیر دے دیا گیا، اور صرف عقل رکھنے والے ہی سمجھتے ہیں اس حقیقت کو، سبق حاصل ہے۔ یعنی اس مثال سے فما وما یذکر الا اولو الالباب، عقل والے ہی اس حقیقت کو سمجھتے ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ حکمت کیا ہے۔ اس آیت کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اس آیت کی خود مجھے صحیح جو سمجھ آئی نا، وہ بیرون ملک جا کر سمجھ آئی۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اب باہر جو لوگ رہ رہے ہیں، گلف میں ہو، گلف میں خصوصاً، یورپ میں تو نیشنلٹی کسی کو ملی ہوئی ہے وہیں وہ پھر رہنا شروع کر دیتے ہیں، سوچ ذرا ہو جاتی، لیکن جو مثلا گلف میں رہ رہے ہیں، تو اب جو بھی آدمی وہاں کسی بھی پوسٹ پہ، بڑی سے بڑی پہ ہے، جتنی بڑی سے بڑی سیلری لے رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، جو کچھ بھی ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے مستقل یہاں نہیں رہنا 5 سال 10 سال جو بھی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے پھر کہ وہاں عارضی طریقے سے زندگی گزارتا ہے، وہاں مقابلے نہیں کرتا کسی سے، سیکنڈ ہینڈ چیزیں لے لیں، سادہ مکان سادہ گاڑی کر کے، لیکن یہاں وہ اپنے کوٹھیاں بنا رہا ہوتا ہے، یہاں سرمایہ، یہاں پلاٹ، یہاں یہ سارا کچھ یہاں اپنے ملک میں کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ اصل میرا ملک یہ ہے، اصل میں نے وہاں جانا ہے، یہاں تو پتہ نہیں کتنی دیر رہنا ہے۔ تو وہاں عقل مند کس کو سمجھا جاتا ہے کہ جو وہاں تو گزارا کر رہا ہے جس طریقے سے بھی، لیکن یہاں اس نے کوٹھیاں بنائی ہوئی ہیں اور یہاں سرمایہ جمع کیا ہوا ہے، جب بھی آئے تو اسے کوئی مسئلہ نہ۔ اور بے وقوف کس کو سمجھا جاتا ہے کہ جو وہاں جو کچھ کماتا ہے وہی اڑا رہا ہے، گاڑیاں اور عیاشیاں اور ان چیزوں کے پیچھے پڑ گیا، یہ مجرے اور فلاں اس طرح کے شراب نوشی، اور وہاں اڑا رہا ہے اور ٹھاٹ باٹ اور بڑی، تو ان کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں جب یہ جائے گا تو کیا بنے گا، اس نے تو اپنا کچھ کیا ہی نہیں، ملک میں تو کچھ ہے نہیں اس کا۔ تو عقل مند کس کو سمجھا جاتا ہے؟ وہاں گزارا کر رہا ہے، لیکن اپنے ملک میں جہاں اس نے واپس آنا ہے وہاں اس نے اپنے لیے انتظام کیا ہوا ہے، کوٹھیاں، پلاٹ، کاروبار، سب کچھ۔ یہ ہے حکمت، کہ جس کو یہ سمجھ آ گئی کہ میرا اصل گھر کون سا ہے اور اس کے لیے اس نے تیاری کی ہوئی ہے، تو وہ ہے دنا، وہ ہے حکمت اصل۔ تو ہمیں یہ حکمت ہے، اللہ حکمت جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور جسے یہ حکمت دے دی گئی، جسے یہ سمجھ آ گئی کہ اصل گھر کون سا ہے، تیاری کس کے لیے کرنی، تو اس کو خیر کثیر مل گیا۔ اور جو بھی تم خرچ کرو یا نظر مانو تو اللہ اسے جانتا ہے، خرچ کرو ویسے یا نظر مان کے کرو۔ نظر مان کے کس طرح کہ بندہ کہتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہوا تو میں صدقہ کروں گا، لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، تو یہ نہیں کہ نظر کوئی اچھا کام ہے نظر کے ذریعے ہی خرچ کرنا چاہیے، ویسے ہی آدمی کرے اللہ کے راستے میں، لیکن اگر نظر مانی تو پھر اس کو پورا کرنا چاہیے۔
اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پھر بتایا کہ صدقات اعلانیہ ہونے چاہیے یا ظاہری، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے۔ اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے کرو تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر انہیں چھپاؤ اور فقراء کو دے دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ آدمی اعلانیہ دے۔ اعلانیہ کہاں دینا چاہیے؟ کہ جہاں دوسرے لوگ بھی پھر اس کے لیے آگے بڑھیں اور کریں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپیل کرتے تھے جہاد کے لیے، یا کوئی فقیر آگے محتاج ہے، مدد کی ضرورت ہے، تو آپ ہم اعلان کرتے تو صحابہ لاتے، ایک لائے دوسرے کو، اس کو دیکھ دوسرے بھی لا رہے ہیں، تیسرے بھی لا رہے ہیں۔ تو اس طرح اگر کوئی اس طرح کی جگہ ہے تو وہاں اعلانیہ بھی کرنا چاہیے تاکہ دوسرے بھی آگے بڑھیں دیکھ کر۔ اور عام حالات میں بہتر یہی ہے کہ خفیہ طریقے سے ہو، کسی کی مدد کی جائے خفیہ طریقے سے۔ وہاں یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو پتہ نہ چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے، تو ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ایسے طریقے سے کہ گویا کہ دائیں ہاتھ سے کیا ہے، بائیں کو پتہ نہیں چلا، یعنی جو بائیں طرف کھڑا ہے اس کو پتہ نہیں دائیں طرف کیا کیا اس نے، اس طرح خفیہ طریقے سے۔ تو فرمایا کہ اگر خفیہ طریقے سے فقراء کی مدد کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اس طریقے سے اللہ تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ہدایت دینے کی ذمہ داری آپ کی نہیں، یعنی ان کو ہدایت ان کے دلوں میں ڈال دینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہدایت کی طرف بلانا ہے، آپ بلا رہے ہیں، جو ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے چلے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، انہیں توفیق دیتا ہے ہدایت کی، اور اللہ بھی توفیق اسی کو دیتا ہے جو ارادہ کرتا ہے۔ اور جو بھی تم خرچ کرو گے مال وہ تمہارے اپنے ہی لیے ہے، اللہ کا فائدہ نہیں ہے اس میں، اپنے ہی لیے ہے۔ وما انفقتم من خیر فلانفسکم، اپنے لیے ہے تمہارے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم جو خرچ کرتے ہو تو اللہ کی رضا ہی کے لیے تو کرتے ہو۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو بھی مال تم خرچ کرو گے وہ پورے کا پورا تمہیں واپس دے دیا جائے گا، اور تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہارا حق نہیں مارا جائے گا۔ دیکھیں کس طرح تفصیل سے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں بتایا ہے، ایک ایک چیز چھوٹی چھوٹی، کہ جو خرچ کر رہے ہو اپنے لیے فائدہ تمہارا ہے، اور پورے کا پورا دے دیا جائے گا، یعنی بڑھا کر کتنا، لیکن وہ بھی پورا دے دیا جائے گا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی کہ تمہارا حق مارا گیا۔ پھر بتایا کہ اس انفاق کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے اس وقت معاشرے میں۔ ایک سامنے جو طبقہ تھا، ایک تو ہے نا وہ فقیر جو نظر آ رہے ہوتے ہیں، جی یہ فقیر ہے، محتاج ہے معاشرے میں، یا وہ بھی جو آگے بڑھ کے سوال کرتے ہیں جی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہچانے نہیں جاتے کہ وہ محتاج ہیں، لیکن وہ سب سے زیادہ محتاج ہوتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ خاص طور پہ اس انفاق کے جو حقدار ہیں وہ کون ہے، کہ یہ خرچ ان فقراء کے لیے ہونا چاہیے جو اللہ کے راستے میں گھرے ہوئے ہیں، زمین میں چل پھر نہیں سکتے، ناواقف انہیں مالدار سمجھتا ہے ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے، اور تم ان کی علامتوں سے انہیں پہچان لو گے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، اور جو بھی تم مال خرچ کرو گے یعنی ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ اسے جانتا ہے۔ یہ کون ہے؟ بس آپ نے سنا ہوگا نا، اصحاب صفہ ایک تھے، مہاجرین جو آ رہے تھے باہر سے، تو کچھ تو لوگ ایسے تھے نا کہ جن کی پوری فیملی آ گئی، اپنے آپ کو وہیں آباد کر لیا، کاروبار کرنے لگے، تجارت یا زراعت۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گھر بار نہیں ہے مدینہ میں، فیملی نہیں ہے، اکیلے ہجرت کر کے آئے ہیں، ابھی سیٹ نہیں ہوئے مدینہ میں اس طرح، تو وہ ایک رہائش ان کے لیے بنی ہوئی تھی، ایک چبوترا تھا، وہیں رہتے تھے، اصحاب صفہ میں کہا جاتا تھا۔ تو یہ لوگ جہاد پہ جہاں ضرورت ہوتی سب سے پہلے یہ تیار تھے، اس لیے کہ یہ تو بیوی بچے نہیں ہیں، کچھ مصروفیات ہیں نہیں، کچھ گویا کہ اختیار فوج ہے جی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ضرورت ہوتی بھیجتے، سرایا میں، غزوات میں جا رہے ہیں جی، اور باقی نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہاں دین سیکھ رہے ہیں جی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس پہ بھی لگایا کہ کچھ کام بھی کریں، باہر سے لکڑیاں وکڑیاں لائیں، جمع کر کے بیچیں، اپنا کوئی اس طرح کا سلسلہ چلائیں۔
تو اب یہ لوگ جو تھے، یہ جو فرمایا اللہ کے راستے میں گھرے ہوئے ہیں، یعنی جہاد میں لگے ہوئے ہیں، جہاد میں لگے ہوئے ہیں، زمین میں چل پھر نہیں سکتے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں چل پھر نہیں سکتے. کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ وہ چلنے کے قابل نہیں، یعنی کوئی معاشی سرگرمیاں نہیں کر سکتے، تجارت نہیں کر، ٹائم نہیں ہے، جہاد میں لگے ہوئے ہیں جی، ٹائم نہیں ہے، اور تجارت نہیں کر سکتے، زراعت نہیں کر سکتے، اور کو مزدوری نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر وقت جہاد میں ہے، ہر وقت جہاد میں. اس وجہ سے نہیں، یہ نہیں کہ وہ جی ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ایسے ہی جیسے آج دین کے نام پہ ہوتا ہے نا، بعض لوگ کچھ کرنے کے قابل نہیں جی، وہ جی بڑے نہیں، وہ تو مجاہد تھے سارے، اللہ کے راستے میں لڑ رہے تھے، لیکن ٹائم نہیں ہے، اس لیے کہ جہاد میں مصروف ہیں، تجارت نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی ناواقف جو سمجھے تو وہ سمجھے جی مالدار لوگ ہیں، اس لیے کہ تعفف ان کا، سفید پوشی جسے کہتے ہیں، ظاہر نہیں ہو رہا کہ وہ فقیر ہیں، نہیں. اور فرمایا تم ان کی علامت سے پہچان لو گے، لوگوں سے پیچھے لگ کے سوال نہیں کریں گے کبھی بھی. یہ لوگ، اس سے دو چیزیں دیکھیں ثابت ہوتی ہیں، وہی بات جو پہلے بھی میں نے کہی کہ جو لوگ اس طرح جہاد میں لگے ہوئے، ملکی دفاع میں لگے ہوئے ہیں، ملکی دفاع میں لگے ہوئے ہیں، خواہ فوج، سائنسدان، اسلحہ بنانے والے، سارا دفاعی ادارے ہیں جتنے جنہیں آپ کہتے ہیں، تو کیا ہے ان کی اخراجات، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، اس کے لیے خرچ کرو ان پہ، یہ اللہ کا راستہ ہے گویا کہ. اس لیے کچھ لوگ چاہیے نا جو لگ جائے اسی کام پہ. اور آج کل تو وہ دور تو نہیں ہے جو اس وقت ہوتا ہے سب مسلمانوں کو بلا رہے ہیں جی، اب تو باقاعدہ ایک منظم فوج ہونی چاہیے، اس کی ٹریننگ، پروفیشنل ساری چیزیں آ گئی ہیں، ٹیکنالوجی. تو جو لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ گویا کہ اللہ کے راستے میں گرے ہوئے ہیں، کوئی اور کام نہیں کر پا رہے، ان کی یہ ڈیوٹی ہے، تو ان پہ خرچ کرو. سب سے زیادہ فرمایا کہ وہ حقدار ہیں کس کے؟ ان صدقات کے. یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، جو فوج پہ خرچ کر رہے ہو، جو دفاع پہ خرچ کر رہے ہو، یاد رکھو جو تکلیف ہو رہی بعض لوگوں کو بڑی، اس سے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے سارا. گویا کہ جو آپ کا بجٹ جا رہا ہے نا دفاعی ضروریات میں، وہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے سارا. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ یہاں یہ جو فرمان کہ جو عام آدمی نہیں پہچان سکتا انہیں، تو اس میں پھر وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں. یہاں تو خاص طور پر اللہ کے راستے میں گرے ہوئے ہیں، وہ تو آگے مجاہد جہاد میں جو ہے، لیکن اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں معاشرے میں کہ جو محتاج تو ہوتے ہیں لیکن وہ ظاہر نہیں ہو رہا ہوتا. تو گویا کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو ڈھونڈ کر ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کو ڈھونڈ کر ان کی مدد کرنی چاہیے. اور یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی اس سے نفس کہیں مجروح نہ ہو، اس طریقے سے ان کی مدد ہونی چاہیے. اس طرح نہیں کہ انہیں لائنوں میں کھڑا کریں اور آئیں جی لائنوں میں کھڑا کر کے یہ لے لیں، ان کے گھر تک پہنچائیں. بعض لوگ یہ گوارا نہیں کرتے کہ وہ لائن میں کھڑے ہوں. ایک بڑا اچھا کل مجھے کسی نے کلپ بھیجا کہ کوئی خاتون تھی کسی جگہ بڑی محتاج، اور وہ ٹیچر بھی تھی، کوئی ٹیوشن پڑھاتی، تو لوگ وہ اعلان کیا جی لائن میں کھڑے ہو کے آ کے راشن لے لیں. تو وہ محتاج تھی لیکن کبھی نہیں آئی. تو انہوں نے دیکھا کہ کیا کریں، تو انہوں نے کہا جی اتنا یہ چیزیں، سبزی اتنے روپے سستی، 10-15 روپے کلو، اور بس آ جائیں لائنوں میں لے لیں. تو لوگ آ گئے. وہ جو عام بکاری تھے وہ تو گئے آگے لینے سے، ٹھیک ہے جی پیسے دے کے ہم لے رہے ہیں، تو اور بھی چیزیں یہ تھوڑی سستی کر کے اتنی. اور انہوں نے بعد میں کیا کیا کہ جو پیسے دیے تھے وہ بھی واپس شاپر میں ڈال کے بھیج دیے. پتہ نہیں گھر جا کے دیکھا کہ وہ بھی پیسے واپس دے دیے گئے. تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی مفت نہیں تیار کہ اس طرح، تو اس کے اس نفس کا خیال رکھا جائے، اس کو اس طریقے سے کر دیں. پھر بتایا کہ جو مال تم، وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن کو خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے حاضر ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا. خفیہ بھی خرچ کرتے ہیں، دن رات جس وقت موقع ملتا ہے دن رات خرچ کرتے ہیں.
اور ان کے لیے ان کے رب کے یہاں اجر ہے، نہ کوئی خوف نہ غم، نہ کوئی خوف نہ غم۔ یہ اصطلاح قرآن کی کیا ہے؟ جنت، وہ جگہ جہاں نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے۔ دنیا میں نہ خوف ختم ہو سکتا ہے نہ غم ختم ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے پھر مقابلے میں بتایا کہ سود جو ہے اس کا، تو سود کے بارے میں الگ میں کروں گا، سود کیونکہ سب سے آخر میں جا کے حرام ہوا ہے، جو چیزیں حرام کی گئیں تو سود سب سے آخر میں حرام ہوا ہے، تو اس پہ انشاءاللہ وہاں میں گفتگو کروں گا کہ سود کی حرمت جب آئی تو یہ، اس لیے میں ان آیات کو آخر میں رکھوں گا۔ پھر اس صورت میں سورہ بقرہ میں ایک اور حکم جو ہے وہ ہے کہ قرض جب تم کسی سے لو، قرض کا لین دین کرو تو اس پہ کیا حکم ہے۔ اسے کہتے ہیں آیت الدین، قرض دین کہتے ہیں قرض کو، تو قرض والے آیت، اور یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے۔ تو میں مختصراً اس کا بتا دیتا ہوں کہ اس میں احکام کیا دیے گئے ہیں کہ اے ایمان لانے والو، جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو ایک مقررہ مدت تک، ایک مقررہ مدت تک قرض کو لے رہا ہے کسی سے، تو اسے لکھو، اور تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والے کو انکار نہیں کرنا چاہیے لکھنے سے، جس طرح کہ اللہ نے اسے سکھلایا ہے۔ ایک علم اللہ نے اسے دیا ہے تو وہ انکار نہ کرے، اس لیے کہ اس وقت کم لوگ ہوتے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور اسے لکھنا چاہیے، اور عبارت وہ لکھوائے جس پہ حق ہو، جو قرض لے رہا ہے وہ لکھوائے خود، اور وہ اللہ اپنے رب سے ڈرے اور اس میں کوئی کمی نہ کرے۔ اور اگر جس پہ حق کا ہے، جو قرض لینے والا ہے، وہ کوئی نادان ہے یا کمزور ہے، نہیں لکھوا سکتا، تو اس کا ولی جو ہے وہ لکھوائے۔ بچہ ہے جو قرض لے رہا ہے یا کوئی نادان ہے تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوائے، اور اس پہ اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرو۔ اور عورتیں 2 فرمایا اس لیے کہا کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور گواہ جب گواہی کے لیے بلائے جائیں تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، اور کوئی رقم چھوٹی ہو یا بڑی ایک مقررہ مدت تک تو اسے تم لکھنے میں کوتاہی نہ کرو، اور یہ اللہ کے ہاں انصاف کے زیادہ قریب ہے، اور شہادت کو صحیح قائم رکھنے والا ہے طریقہ، اور اس کے قریب تر ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، الا یہ کہ باہمی لین دین ہو رہا ہو تو اس میں تم پہ کوئی حرج نہیں۔ یعنی ایک آدمی چیز دے رہا ہے، لے رہا ہے، جیسے دکان پہ جاتے ہیں آپ پیسے دیتے ہیں، لے لیتے ہیں، تو یہ حکم دیا کہ قرض ایک مقررہ مدت تک جب ہو رہا ہے تو اس کی باقاعدہ لکھو، لکھوائے کون کہ جو لے رہا ہے، اس پر گواہ بناؤ، 2 گواہ مرد ہوں، اور اگر مرد نہیں مل رہے 2 تو 1 مرد اور 2 عورتیں۔ اسی مسئلے کو اٹھا کے بڑا وہ جی دیکھیں جی عورتوں 2 عورتوں کی گواہی۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں یہ ہے کہ گواہ آپ بنا رہے ہیں، ڈھونڈ کے لائیں گواہ۔ جب یہ گواہی جو ہوتی ہے کسی نے کوئی چیز اگریمنٹ لکھا ہے، کوئی چیز ہے، قرض کی دستاویز، تو گواہ آپ نے لانے ہیں نا ڈھونڈ کے، تو وہاں فرمایا کہ 2 مرد ہونے چاہیے، اس لیے کہ کل گواہیاں دینی پڑی عدالتوں میں جا کے تو عورتوں کو بھی سیٹتے پھریں گے آپ عدالتوں میں، تو پھر یہ ہے کہ ایسی جگہ عدالتوں میں جا کے عورت کفیت، اس کا مزاج اور ہوتا ہے، ممکن ہے کوئی بھول جائے تو اس سے فرمایا دوسری بھی ایک ساتھ ہو جو اسے یاد دلا دے۔ لیکن ایک ہے کہ گواہ آپ نہیں ڈھونڈ کے لا رہے، اچانک ایک حادثہ ہو گیا ہے تو وہاں تو نہیں نا، وہاں تو گواہ جو ہے عورت ہے تو عورت کی بھی گواہی اسی طرح لی جائے گی۔ مثلا فرض کریں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، بعض دفعہ ایسا یہ ایشو ہوتا ہے کہ اربوں کی مالک ہے کوئی شخص جی، اور اس کی اولاد نہیں تھی، تو بچہ اس کے کوئی پیدا ہو کر فوت ہو گیا، اب دائی ہے ایک عورت، دائی ہے، بس دائی تھی عورت کے پاس۔ اب اگر وہ زندہ پیدا ہوا ہے تو قانون اور ہے جی، آدمی ارب پتی ہے، فوت ہو گیا، عورت اس کی حاملہ تھی، تو اب
بچہ پیدا ہوا ہے اور اگر زندہ پیدا ہو کے فوت ہو گیا ہے تو باپ کا وارث بنے گا اور آگے اس کے وارث بنیں گے، اور اگر وہ مردہ پیدا ہوا ہے تو باپ کا وارث نہیں بنے گا، وارث اور بنیں گے۔ اربوں کی تعداد ہے، کتنا بڑا معاملہ ہے، اربوں کی تعداد ہے۔ صرف اس عورت کی گواہی سے کہ یہ زندہ تھا یا کیا تھا، اس سے کیا ہو جانا ہے، ساری جائیداد یا ادھر چلی جائے گی یا ادھر چلی جائے گی۔ تو اس ایک دائی کی گواہی کو وہاں قبول کیا جائے گا، جو کچھ وہ کہے گی قبول کیا جائے گا۔ تو آج تو بہرحال مسائل اور آ گئے ہیں، لیکن پہلے دور میں جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کو وہاں، یہ تو عورت اکیلی عورت ہے، جتنا بڑا معاملہ ہو سکے اس ایک عورت کی گواہی کو قبول کیا جائے۔ تو اگر ایسی حالت ہو کہ دستاویزات نہ کو لکھ سکتا ہو تو پھر کوئی چیز رہن لی جا سکتی ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے جی قرض دے مجھے، یا ویسے بھی رہن رکھا جا سکتا ہے۔ کوئی کہتا ہے قرض دے مجھے، کوئی کہتا ہے جی ٹھیک ہے اپنی زمین رہن رکھ دے میرے پاس، کوئی جانور رہن رکھ دے، کوئی کہتا ہے جی اپنی گائے رہن رکھ دیں، گاڑی رہن رکھ دیں۔ تو جب آپ، یہ گارنٹی ہے گویا کہ جب آپ قرض واپس کریں گے تو لے لیں۔ تو اگر کوئی ایسی چیز ہے جو رہن رکھی ہوئی ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو پھر اس کا کرایہ دینا ہوگا۔ مثلا گاڑی ہے رہن رکھی ہوئی ہے، فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے، تو اس کا کرایہ دینا ہوگا اس کو جس کی گاڑی ہے۔ گھر ہے اس میں رہ رہے ہیں، اس کا کرایہ، ورنہ سود بن جائے گا۔ لیکن اگر اس طرح کی چیز ہے کہ جس پہ آپ خرچ کر رہے ہیں، کسی گائے بھینس نے تو اس نے تو کھانا پینا ہے نا، تو پھر اس کا دودھ پی سکتے ہیں، اس کے بدلے میں کہ آپ اسے کھلا پلا رہے ہیں، ورنہ رہن سے فائدہ اٹھائیں گے تو وہ سود بن جائے گا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی یہ آخری آیات ہیں، یہ بھی بہت فضیلت والی آیتیں ہیں۔ یہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا چھپاؤ تو اللہ اس کا حساب لے گا، پھر جس کے لیے وہ چاہے گا اسے بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے، تو تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے ظاہر کرو یا چھپاؤ تو اللہ محاسبہ کرے گا۔ تو یہاں دیکھیں محاسبے سے یہ مراد نہیں کہ دل میں جو خیال آتا ہے اس پہ اللہ نے پکڑنا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اس پہ بھی وہ کوئی جزا و سزا دے سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب بندہ کوئی ارادہ کرتا ہے، دل میں جو کچھ آتا ہے اس کے بعد ارادہ کر لیتا ہے کسی چیز کا، تو پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا بخشے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اب بتائیں کہ کن چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے، جسے ہم کہتے ہیں ایمان کے ارکان کون سے؟ یہ ہے دین کی بنیادی چیزیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس پہ جو اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور مومن بھی قرآن پہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ نازل ہو اس پہ ایمان لائے۔ ہر ایک ایمان لایا اللہ پہ، فرشتوں پہ، اس کی کتابوں پہ، اس کے رسولوں پہ۔ یہ ایمان کے ارکان ہیں۔ اللہ پر ایمان، یہاں آخرت نہیں ہے، باقی جگہوں پہ سارے آخرت بھی آئی، فرشتے، کتاب میں رسول، اور تقدیر پر ایمان، وہ اللہ پر ایمان ہی کے اندر شامل ہے، اور الگ بھی اس کو بیان کیا گیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد من رسلہ۔ فرق کیا ہے کہ ہم اس کو مانیں اس کو نہ مانیں، نہیں، ہم سب کو مانتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا، ایمان لانے والوں نے، کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ یہ ہے مومن کہ سنا اور اطاعت کی، جو کچھ ہمارے رب کا حکم ہے ہم نے سنا ہے اور اطاعت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے سنا ہے اور اطاعت کی ہے۔ اور وہ معافی مانگتے ہیں کہ غفرانک، اے پروردگار تیری مغفرت کے طلبگار ہیں، بخش دو ہمیں، ربنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، تیری طرف پلٹ کر جانا ہے۔ آخرت بھی آگے اس میں۔ پھر دین میں جو
اللہ نے ضابطے رکھے ہیں بندے کے ساتھ، اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں اللہ نے جو ضابطے رکھے ہیں وہ بتائیں کہ کس طرح اللہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے گا. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ امتحان میں پیپر چیک کیے جائیں گے تو کیا کیا اس میں قوانین و ضوابط ہے جی، کس طرح کی غلطی کو کیا سمجھا جائے گا، اس طرح لکھا ہے تو کیا ہے جی. آپ نے 5 سوال تھے، اس میں سے کہا گیا کہ جی اتنوں کا جواب دیں تو آپ نے دیا تو یہ ہوگا. یہ ضابطے جو بنا دیے جاتے ہیں امتحان کے لیے سارے. تو ایک تو یہ ضابطہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی نفس پہ اللہ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. یعنی بندے کی جتنی استطاعت ہے اتنا ہی وہ مکلف ہے اللہ کے ہاں. اس کی استطاعت سے جب معاملہ بڑھ جائے گا تو اللہ جانتا ہے، بندہ بھی جانتا ہے میری استطاعت کیا ہے، تو بندہ کہہ سکتا ہے میرے پروردگار تو جانتا ہے کہ میری استطاعت سے یہ معاملہ باہر ہے، تو بس ختم. ہمارا معاملہ اپنے رب سے، اس رب سے ہے جس سے ہماری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، جو ہماری ہر چیز کو جانتا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے ہماری استطاعت کیا ہے. تو اس لیے کچھ زیادہ فتوے لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. فتوے تو ممکن ہے آپ کو بتا کے اس طرح حاصل کر لیں جی یہ ہے آپ کے لیے جائز ہے، لیکن بندہ خود جانتا ہے کہ میری استطاعت کتنی ہے، کیا میں کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا. تو یہ یاد رکھیں کہ جہاں معاملہ استطاعت سے بڑھ کر ہے وہاں اللہ بات پرس نہیں کرے گا. یہ اصول پہلا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ جو کچھ کسی نے کمایا وہ اسی کا ہے، جو بندہ کمائے گا وہ اسی کا ہے. میری کمائی کسی اور کو نہیں دی جائے گی، الا یہ کہ کسی اور کا اس میں دخل ہے، کسی اور نے مجھے نیکی کی راہ بتائی، سبب بنا میرا نیکی کی طرف آنے کا، تو پھر تو وہاں بھی یہ نہیں میری کمائی اس کو دے دی جائے گی. نہیں، میری کمائی تو مجھے ملے گی لیکن اس کو بھی اسی طرح اجر ملے گا. میری کمائی میں سے نہیں وہ لے گا، اس کو بھی اجر اسی طرح پورا ملے گا، پوری کمائی اسے بھی ملے گی. تو بندے کی اپنی جو کمائی ہے وہ اسی کی ہے، وہ کسی اور کو نہیں مل سکتی. جی تو یہ جو ہم نے بنایا ہوا نا آج ایک اصطلاح ایصال ثواب، ایک بندہ قرآن پڑھ کے کہتا ہے میں نے جو پڑھا ہے اس کو دینا، یہ کیسے ہو سکتا؟ پڑھا آپ نے دے اس کو دے، یہ نہیں ہو سکتا. آپ کی کمائی آپ کے لیے ہے، آپ ثواب اپنا کسی کو نہیں دے سکتے. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ سے نکال کے ادھر بھیج دیا. ٹھیک ہے مال ہے، آپ کا مال ہے، آپ ٹرانسفر کر دیں دوسرے کے اکاؤنٹ میں، لیکن آپ نیکیاں اپنی ٹرانسفر کریں نہیں ہوگی. جو کچھ آپ نے کمایا آپ کا ہے، کسی اور کو نہیں ملے گا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اور جو اس نے برے کام کیے ان کا وبال بھی اسی پہ ہوگا. برائیاں بھی ہر ایک نے اپنی برائی کا بوجھ خود اٹھانا ہے. یہ نہیں ہے کہ چودھری صاحب جو ہیں اور جو کرتوت رات کو کیے ہیں جی صبح کہیں جی میرے نوکر پہ ڈال دو سارے. تو اگر ایصال ثواب ہے، آپ ثواب شفٹ کر رہے ہیں تو برائیاں بھی شفٹ کریں نا، وہ بھی ہوتی ہیں. پھر ایصال گناہ بھی کرنا ہوگا، ظاہر ہے کوئی نہیں کرے گا نہ ہوگا تو ایصال ثواب بھی نہیں ہوتا. ہاں دعا ہے جو ہونی چاہیے، آپ دعا کریں جس کے لیے چاہتے ہیں، درخواست کریں اللہ سے مغفرت کی، اس کے درگزر کی، اجر کی بلندی کی. جو بھی یہ دعا ہے وہ مومنوں کی صفت اللہ نے بتائی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں اپنے ان بھائیوں کے لیے جو دنیا سے گئے ہیں یا موجود ہیں دنیا میں. آدمی اپنے لیے بھی دعا کرے، دوسروں کے لیے بھی دعا کرے. والدین زندہ ہیں تو ان کے لیے دعا، دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعا، اپنے قرابت داروں رشتہ داروں کے لیے دعا، اپنے دوستوں کے لیے دعا. دعا اپنے لیے ہونی چاہیے اور دوسروں کے لیے ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. دعا ہونی چاہیے زندوں کے لیے جو جا چکے ہیں ان کے لیے دعا ہے جو مفید ہے، فائدہ دیتی ہے دعا کرنے والوں کو بھی اور ان کو بھی جن کے لیے کی جاتی ہے. لیکن یہ نہیں کہ جو میں نے نمازیں پڑھی ہیں جو اس کو دے دیں، میں نے قرآن پڑھا ہے اس کو دے دیں، میں نے روزے رکھے ہیں اس کو دے دیں. یہ نہیں ہو سکتا. ہر ایک کا روزہ اس کے اپنے لیے ہے، نماز اس کے اپنے لیے ہے، جو قرآن اس نے پڑھا اس کے اپنے لیے ہے، اور جو برائی کی ہے وہ بھی خود بوجھ اٹھائے گا، کوئی دوسرا نہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب
ہم سے اگر کوئی بھول چوک ہوگی ہے تو اس پہ ہم سے مواخذہ نہ کر. یہ اللہ تعالیٰ خود دعا سکھلا رہے ہیں نا ہمیں, درخواست ہم کر رہے ہیں اپنے رب سے, ہمیں اللہ سے بتا رہا ہے کہ اس طریقے سے درخواست کرو. اس کا مطلب یہ ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو کام بندہ غلطی سے کرے گا, بھول کر لے گا, اس پہ اللہ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہے. غلطی سے مثلا ایک چیز یہ گلاس میں حلال پڑی ہے یا حرام پڑی ہے, کسی کو پتہ نہیں لگا, دے رہا تھا یا کچھ دے نہیں سکا, اس نے حرام والی چیز اٹھا کے منہ میں ڈال دی, جی غلطی, تو کوئی گناہ نہیں, مواخذہ نہیں اللہ کی طرف. بھول کر کوئی کھا پی لیتا, کسی کو یاد نہیں رہا روزہ تھا میرا, کھا لیا, روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے, جی بھول کر کیا نا. یہ اصول دین کا یاد رکھیں کہ روزہ ہے کسی کا, یاد ہی نہیں رہا روزہ ہے, اس نے پانی پی لیا, بعد میں یاد آیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا نہیں. کیوں کہ بھول کر ہوا ہے. تو یہاں ضابطہ ہے کہ جو کچھ بھول کر ہوا اس پہ اللہ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہے. غلطی سے جو کام ہو گیا اللہ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہے. اور اس کے بعد دعا ہے ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا, کیا پروردگار ہم پہ اس طرح بوجھ نہ ڈال جس طرح تو نے ان لوگوں پہ ڈالے جو ہم سے پہلے گزرے ہیں. یہاں اسر کہا ہے. اسر ایسے بوجھوں کو کہتے ہیں جو آدمی دین کے مذہب کے نام پہ بدعتیں اپنی پیٹھ پہ لاد لیتا ہے. یہ بدعتیں اپنی پیٹھ پہ لاد, مذہب کے نام پہ بوجھ لاد لیتا ہے, جو کیا ہوتے ہیں مذہبی رسمیں بن جاتی ہیں, بوجھ, معاشرتی رسمیں, مذہبی بوجھ. تو یہ سارے بوجھ آدمی خود لادتا ہے, لیکن چونکہ اس نے خود لادے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بھی چھوڑ دیا, ٹھیک ہے تم اب بوجھ لادتے ہو تو لاد دو. تو اس لیے کہا کہ اے اللہ تو یہ بوجھ نہ ڈال ہم پہ ڈال, لیکن حقیقت میں بندہ خود یہ ڈالتا ہے, تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ اس طرح کے بوجھ اتاریں جو مذہب کے نام پہ بوجھ ہوتے ہیں. اور ان بوجھوں کے نیچے لوگ پسرے ہوتے ہیں, جیسے پہاڑ کسی نے اٹھایا ہوا, کرارے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ مذہبی بوجھ ہوتے ہیں تو کوئی جرت نہیں کرتا. مثلا دیکھیں ہندوؤں کے یہاں ستی کی جو رسم تھی ایک مذہبی بوجھ تھا, مذہبی روایت کہ مرد شوہر فوت ہوا ہے, بیوی کو بھی ساتھ جلایا جائے گا. اس سے بڑی کچھ درندگی ہو سکتی ہے کہ ایک زندہ عورت کو جلایا جا رہا ہے اس کے شوہر کے ساتھ مذہب کے نام پہ, اور کسی عورت کی جرت ہوتی تھی کہ وہ اس کے لیے تیار نہ ہو. کیوں کہ اگر تیار نہ ہو تو مذہب معاشرہ اس کو اس طرح حشر کر دیتا تھا کہ یہ اس نے دیکھے عورت اپنے خاوند کے ساتھ جلی نہیں ہے, اور یہ اور وہ, مذہبی طور پہ اس طرح کہ وہ عورت جی تیار ہو جاتی تھی جلنے کے لیے. اس سے بڑی ابن بطوطہ نے اس کے جو نقشے کھینچے ہیں ہندوستان کے سفر, اپنے سفر میں ہندوستان کے لیے, منظر ایک منظر میں ابن بطوطہ نے کہا کہ ایک عورت کو خاوند کے ساتھ جب ڈالا گیا, جلایا گیا, تو وہ اٹھ کے بھاگی, تو اسے ڈنڈے مار مار کے واپس لا رہے ہیں وہاں. درندگی اس سے بڑی کوشش, لیکن یہ مذہب کے نام پہ ہو رہا تھا, آج بھی بلکہ چھپ کے آج بھی ہوتا ہے. مذہبی روایت, اس طرح مذہبی روایتیں ہوتی ہیں. اور ہمارے یہاں مذہب کے نام پہ جو بوجھ لدے ہوئے ہیں, اور سب سے بڑے جو مذہب کے نام پہ بوجھ ہیں وہ تو یہ ہے جو کسی کی وفات پہ جو کچھ ہوتا ہے. 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سو گئے, تعزیت کریں, بیٹھیں, دعا کریں اس کے میت کے لیے. لیکن کیا ہے یہ نتیجہ ہے, اس کے بعد یہ جمعرات ہے, پھر یہ 40واں ہے, اور اس کے بعد یہ برسی ہے, اور اس میں جو کیا نام ہے جس کا نام کلو رکھا ہوا ہے تیسرے دن, یا اب تو کلو میں دوسرے دن ہو جاتی ہے, بلکہ اب تو ایک ہفتے بعد 40واں بھی ہونے لگا. یہ ساری کچھ رعایتیں دے دی ہیں علماء کرام نے, یعنی 40واں چلو ہفتے بعد کر لیں, اگر 40واں ہے تو ہفتے بعد پھر کیسے ہو گیا, اسے 40, لیکن اتنی رعایت دے دی. کلو چلو دوسرے دن کا مطلب یہ نہیں کہ یہ مذہب سے کوئی تعلق نہیں, عوام کو بتا دیں, ان کی جان چھوڑ دیں, انہیں آزادی دلا دیں اس سے, جی
کیا دین سے ان کا کوئی تعلق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا. میں درخواست کرتا ہوں علماء سے، خدا کے لیے لوگوں کو ان سے نجات دیں، ان کی کمر نہ توڑیں، یہ ظلم نہ کریں. لوگ ان رسموں کی وجہ سے قرضوں کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں. یہ کلو کر کے لاکھوں، آج 4-5 لاکھ کی ایک کلو ہوتی ہے. غریب لوگ جو نہیں کر سکتے، جی ناک نہیں رہے گی، لوگ کیا کہیں گے، اور مولوی صاحب جی وہ کہیں گے یہ تو دین پہ عمل نہیں کر. لیکن کوئی دین سے اس کا تعلق ہے؟ ہمارے یہاں مثلا فقہ حنفی ہے، کیا فقہ حنفی میں ہے یہ؟ کوئی کہہ سکتا ہے کوئی عالم اس کو لا کے جی فقہ حنفی میں کلو کا لکھا ہوا، یہ کلو کریں اور یہ جمراتیں کریں اور یہ 40واں کریں، کہیں لکھا ہوا ہے فقہ حنفی میں؟ خدا کے لیے لوگوں پہ ظلم چھوڑ دیں. کسی کی ہے ضرورت؟ کوئی بریلوی علماء میں سے اٹھ کے کوئی ضرورت کرتا ہے؟ کوئی کہہ دے اعلانیہ کہ میں لوگوں کو آزادی دلا رہا ہوں، یہ کام غلط ہے، وہ کر کے دیکھے ذرا اس کا اثر کیا ہوگا. کوئی ضرورت کرتا ہے کریں دیکھیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سنت نہیں ہے نا. یا تو کوئی آ کے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب آپ کی سنت نہیں ہے، آپ نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، حقیقی محبت کا تعلق پھر کیا ہونا چاہیے کہ اس سے نجات دلائے لوگوں کو. لیکن کوئی ضرورت کر سکتا ہے، نہیں کرے گا. تو یہ ہے بوجھ جو لادے جاتے ہیں. تو یہ کہ دعا کریں کہ اے پروردگار ہم پہ وہ بوجھ نہ لاد جو تو نے ان لوگوں پہ لادے جو یہودیوں نے جو اپنے اوپر لادے تھے. اے پروردگار ہم پہ وہ چیز نہ ڈال کہ جس کی طاقت نہیں، یعنی ایسے احکام کہ جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے. تو یہ بھی دین میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ دعا جو سنی، سنت اللہ کے ضابطے جو ان کے مطابق ہے کہ دین کے احکام جو اللہ نے دیے ہیں تو وہی کہ جتنی ہماری طاقت ہے اس سے زیادہ نہیں. کوئی جہاں پھر طاقت نہیں ہے وہاں تخفیف کر دی جاتی ہے. جیسے نماز میں نے بتایا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر، لیٹ کر. روزہ اسی طرح، سفر میں، بیماری میں. ہم سے درگزر کر، ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم کر، تو ہی ہمارا مولا ہے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. تو درگزر کر، بخش دے، رحم کر، یہ دعا کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ان سے درگزر فرما، بخش دے، رحم کر، تو ہی ہمارا مولا. مولا کہ میں نے بتایا بہت سارے معنی. اللہ کے لیے آئے گا تو اور معنی میں، لوگوں کے لیے آئے گا تو اور معنی میں. تو انشاءاللہ اگلی پھر کل اگلی آیات پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.